آج ہم ایک بہت ہی خاص کتاب پر بات کر رہے ہیں، نیلسن منڈیلا کی آپ بیتی، لانگ واک ٹو فریڈم۔ جی، آزادی کا طویل سفر، یہ انہوں نے خود لکھی ہے۔ بالکل، تو اس کتاب کا آج ہم ذرا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ ہاں، یہ ان کی پوری زندگی کی کہانی ہے، مطلب جنوبی افریقہ میں ان کے بچپن سے لے کر آزادی کی جدوجہد تک۔ اور یہ کتاب انہوں نے ڈیڈیکیٹ کی ہے اپنے خاندان، دوستوں، ساتھیوں اور جنوبی افریقہ کے عوام کے نام۔ جی انہوں نے کتاب میں مدد کرنے والوں کا شکریہ بھی ادا کیا نا، ہاں خاص طور پر والٹر سسولو اور احمد کتھرادا کا۔ جی ہاں، جنہوں نے رابن آئلینڈ پر قید کے دوران ان کی یادیں تازہ رکھنے میں آپ کہہ سکتی ہیں مدد کی۔ اور رچرڈ سٹینگل کا بھی ذکر ہے، جنہوں نے ایڈیٹنگ اور آخری حصے لکھنے میں مدد کی۔ بالکل، تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں ان کی کہانی ان کے بچپن سے۔ پہلا حصہ ہے اے کنٹری چائلڈہڈ۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ پیدائش پر والد نے نام رکھا رولی لالا۔ رولی لالا۔ ہاں، خوسا زبان میں اس کا ایک مطلب تو ہے درخت کی شاخ کھینچنے والا، اچھا، لیکن عام طور پر اس کا مطلب شرارتی یا مسئلے کھڑے کرنے والا لیا جاتا ہے۔ دلچسپ نام ہے۔ اور نیلسن؟ نیلسن نام تو اسکول کے پہلے دن ملا تھا، ان کی ٹیچر تھی مس ایم ڈنگانے، انہوں نے رکھا۔ اچھا، یہ اس زمانے کا رواج تھا۔ جی، افریقی بچوں کو انگریزی نام دینے کا۔ ان کی پیدائش ہوئی 18 جولائی 1918 کو مویزو گاؤں میں، ٹرانسکی علاقہ۔ جی ہاں، مویزو گاؤں امباشے دریا کے کنارے، ٹرانسکی جنوبی افریقہ کا ایک خوبصورت پہاڑی علاقہ ہے۔ اور یہ تھمبو قبیلے کا علاقہ ہے۔ بالکل، تھیمبو قبیلہ جو خوسا قوم کا حصہ ہے، منڈیلا اسی قبیلے سے تھے، خاص طور پر مڈیبا کلین سے۔ اسی لیے انہیں مڈیبا کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ جی، احترام کے طور پر۔ وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ وہ تخت کے براہ راست وارث نہیں تھے، ان کا خاندان شاہی مشیروں کا تھا۔ ان کے والد گاڈلا ہنری بھکانیشوا وہ گاؤں کے سردار تھے۔ جی، خون اور رواج دونوں لحاظ سے دمبو بادشاہ کے مقرر کردہ چیف تھے۔ لیکن منظوری برطانوی مجسٹریٹ سے لینی پڑتی تھی۔ ہاں، یہ برطانوی راج کا نظام تھا۔ والد پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن مقرر اچھے تھے اور خاصا تاریخ خوب جانتے تھے۔ اور انہوں نے جونگین تابا کو بادشاہ کا جانشین بنوانے میں بھی کردار ادا کیا تھا۔ جی، یہ ایک اہم بات ہے۔ لیکن والد کی سرداری زیادہ عرصہ نہیں چلی۔ نہیں، جب منڈیلا چھوٹے تھے، والد کا مقامی مجسٹریٹ سے جھگڑا ہو گیا۔ اچھا، کس بات پر؟ ایک بیل کے معاملے پر۔ والد نے مجسٹریٹ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ قبائلی معاملات میں مجسٹریٹ کا کوئی اختیار نہیں۔ تو انہوں نے اصول کی خاطر سرداری چھوڑ دی؟ جی، وہ ضدی تھے، سرداری کھو بیٹھے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خاندان پر کیا اثر پڑا؟ خاندان کو امویزو چھوڑنا پڑا، وہ کونو منتقل ہو گئے۔ کونو کیسا گاؤں تھا؟ تھوڑا بڑا تھا، وہاں منڈیلا کی والدہ نوزیکینی فینی کے دوست اور رشتہ دار رہتے تھے۔ وہاں زندگی کیسی تھی؟ ایمبیزو سے مختلف؟ زندگی سادہ ہی تھی، مٹی کی جھونپڑیاں جنہیں وہ کرال کہتے ہیں، کھیت، مویشی۔ منڈیلا کونو کے زمانے کو اپنی زندگی کے سب سے خوشگوار سال کہتے ہیں۔ اچھا، وہاں کیا کرتے تھے وہ بچپن میں؟ 5 سال کی عمر سے بھیڑ بکریاں چرانا شروع کر دیا تھا۔ 5 سال کی عمر سے؟ جی، زیادہ وقت دوستوں کے ساتھ کھیتوں میں گزرتا، کھیلتے، پودوں سے تیر بناتے، جڑیں، شہد جمع کرتے۔ اور وہ لکڑیوں سے لڑائی، اسٹک فائٹنگ کا بھی ذکر کرتے ہیں؟ ہاں، وہ بھی سیکھا۔ ندی میں تیرنا، وہ کہتے ہیں فطرت سے محبت یہیں سیکھی۔ کھلونے وغیرہ؟ وہ خود بناتے تھے، مٹی سے جانور، لکڑی سے سلیجز۔ اور وہ گدھے سے گرنے والا واقعہ؟ ہاں، وہ بتاتے ہیں کہ دوستوں کے سامنے گر کر شرمندگی ہوئی، اس سے انہیں فیس یعنی وقار، ڈگنیٹی کا احساس ہوا۔ اور یہ کہ دوسروں کا مذاق اڑانا غلط ہے۔ بالکل، شام کو والدہ کہانیاں سناتی تھیں، خوزہ کہانیاں جن میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا تھا۔ سیکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ سوال پوچھنے کی اجازت تھی؟ نہیں، زیادہ تر دیکھ کر اور نقل کر کے سیکھتے تھے۔ سوال پوچھنے کی حوصلہ شکنی کی جاتی تھی۔ زندگی رسم و رواج اور ٹیبو یعنی ممنوعات کے گرد گھومتی تھی۔ سفید فام لوگوں سے سامنا ہوتا تھا قانون میں؟ بہت کم، کبھی کبھار کوئی میجسٹریٹ، دکاندار یا پولیس والا، انہیں تو خداؤں جیسا سمجھا جاتا تھا، بہت طاقتور۔ گاؤں میں مختلف قبائل بھی تھے؟ جی، ایکسخوسا اور اما فینگو، ان میں ہلکی سی رکابت تھی۔ اما فینگو ذرا زیادہ پڑھے لکھے اور مغربی طرز کے سمجھے جاتے تھے۔ لیکن منڈیلا کے والد نے آما فینگو بکیلا بھائیوں سے دوستی کی؟
ہاں، جو پڑھے لکھے عیسائی تھے۔ والد خود تو روایتی خوسا مذہب اور کماتا پر یقین رکھتے تھے، لیکن والدہ ان ایمبیکیلا بھائیوں کے اثر سے عیسائی ہو گئی۔ اور انہی کے کہنے پر منڈیلا کو اسکول بھیجا گیا؟ جی ہاں، پہلے میتھڈسٹ چرچ میں بپتسمہ ہوا، پھر 7 سال کی عمر میں اسکول۔ اور اسکول جانے سے پہلے والد نے اپنی پتلون کاٹ کر شارٹس بنا کر دیے؟ جی، وہ ان کٹی ہوئی پتلون پر بہت فخر محسوس کرتے تھے۔ اور اسکول کا پہلا دن نام بدل گیا؟ ہاں، ٹیچر مس مڈنگے نے انہیں انگریزی نام دیا، نیلسن۔ انہیں خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ نام کیوں دیا گیا، شاید لارڈ نیلسن کی وجہ سے۔ اور تعلیم کے نظام؟ وہ تو مکمل برطانوی تھا۔ برطانوی خیالات، ثقافت، ادارے، انہی کو بہتر سمجھا جاتا تھا۔ جی، اور افریقی ثقافت کی کوئی قدر نہیں تھی۔ لیکن پھر ان کی زندگی میں ایک بڑا دکھ آیا۔ جی، جب وہ 9 سال کے تھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھیپھڑوں کی بیماری تھی۔ یہ تو بہت بڑا صدمہ ہوگا ایک بچے کے لیے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں جیسے زمین پیروں تلے سے نکل گئی۔ والد کے انتقال کے کچھ عرصے بعد والدہ انہیں کونو سے لے گئیں۔ کہاں؟ ایم کھزوینی، یہ سیمبولینڈ کا عارضی دارالحکومت تھا، اور ریجنٹ یعنی قائم مقام سربراہ جونگنٹابا دلنجیبو کی رہائش گاہ تھی۔ تو یہ کونو سے بہت مختلف جگہ ہوگی۔ بہت زیادہ شاندار، زیادہ منظم۔ یہاں انہوں نے پہلی بار ریجنٹ جونگنٹابا کو دیکھا، جو ایک فورڈ V8 گاڑی سے اترے۔ اچھا۔ منڈیلا کے لیے یہ بالکل ایک نئی دنیا تھی۔ ریجنٹ نے والد کے احسان کے بدلے ان کی سرپرستی قبول کر لی۔ تو والدہ انہیں وہیں چھوڑ آئیں؟ جی، ریجنٹ ان کے والد کے کزن تھے اور منڈیلا کے سرپرست بن گئے۔ تو اب ان کی پرورش شاہی ماحول میں ہونے لگی؟ جی، گریٹ پلیس میں۔ ریجنٹ اور ان کی بیوی نو انگلینڈ نے انہیں اپنے بچوں جسٹس اور نمافو کے ساتھ رکھا، بالکل اپنے بیٹے جیسا سلوک کیا۔ جسٹس سے ان کی دوستی گہری ہوئی؟ ہاں، جسٹس ان سے 4 سال بڑے تھے اور منڈیلا کے ہیرو بن گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جسٹس بادشاہ بنیں گے اور وہ ان کے مشیر۔ اور تعلیم؟ وہیں قریب ایک کمرے کے اسکول میں تعلیم جاری رہی، انگلش، سوزا، ہسٹری، جغرافی۔ مکھزوینی کونو کے مقابلے میں زیادہ مغربی تھا۔ مکھزوینی کی زندگی کے بنیادی اصول کیا تھے؟ 2 چیزیں اہم تھیں، سرداری یعنی چیفٹنسی اور چرچ۔ چرچ؟ جی، ریورنڈ میٹیولو تھے، ایک بااثر پادری۔ منڈیلا ہر اتوار چرچ جاتے تھے۔ ایک بار نہ جانے پر ریجنٹ نے سزا بھی دی۔ اچھا۔ اور ایک بار انہوں نے پادری صاحب کے باغ سے مکئی چرائی تھی، جس پر انہیں بہت شرمندگی ہوئی۔ لیکن سب سے زیادہ اثر کن چیزوں میں سے ایک وہ قبائلی میٹنگز تھیں؟ جی، جو ریجن کی گریٹ پلیس پر ہوتی تھیں۔ وہ کہتے ہیں یہ خالص جمہوریت کی شکل تھی۔ کیسے؟ ہر کوئی بول سکتا تھا، عام آدمی بھی، سردار بھی، سب اپنی رائے دیتے۔ ریجنٹ آخر تک خاموش رہتے۔ اور پھر وہ سب کی باتوں کا خلاصہ کرتے اور کوشش کرتے کہ سب کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں۔ اس نے منڈیلا کی لیڈرشپ کی سوچ پر گہرا اثر ڈالا۔ بہت زیادہ۔ وہ کہتے ہیں لیڈر کو چرواہے کی طرح ہونا چاہیے، جو ریوڑ کے پیچھے رہ کر انہیں آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے، بجائے آگے چلنے کے۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ کیا ایم کیو ہے کہ ذہنوں میں انہیں اپنی تاریخ سے بھی دلچسپی پیدا ہوئی؟ جی ہاں، وہاں بزرگ تھے جیسے چیف جوئی، وہ انہیں افریقی ہیروز کی کہانیاں سناتے، سیکھوہنے، موشوہے، ڈنگانے۔ اور چیف جوئی سفید فام لوگوں آبلونگو پر تنقید بھی کرتے تھے۔ جی، کہ انہوں نے خوسا قوم کو تقسیم کیا، ان کی زمینیں چھین لیں۔ منڈیلا کو احساس ہوا کہ ان کے لوگوں کی اصل تاریخ اسکول کی برطانوی کتابوں میں نہیں ہے۔ انہیں وہاں کبھی دیہاتی ہونے کا تانا بھی ملا؟ ہاں، ایم کھزوینی چونکہ زیادہ شہری تھا تو انہیں کبھی کبھی یوکل یا دیہاتی سمجھا جاتا تھا۔ ایک واقعہ وہ بتاتے ہیں جب ریورنڈ مٹیولو کی بیٹی کو متاثر کرنے کی کوشش میں کھانے پر گئے۔ اچھا۔ اور چکن ونگ ٹھیک سے کاٹ نہیں پائے تو مذاق اڑا۔ اس سے انہیں پھر فیس یعنی وقار کی اہمیت کا احساس ہوا۔ پھر 16 سال کی عمر میں ختنہ کی رسم ہوئی؟ جی، سرکمسیژن۔ خزار روایت میں یہ لڑک پن سے مردانگی میں داخلے کی بہت اہم رسم ہے۔ یہ صرف ایک سرجری نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک پوری رسم تھی، بہت تفصیلات تھیں۔ یہ بنیادی طور پر جسٹس کے لیے تھی، لیکن منڈیلا اور 25 دوسرے لڑکے بھی شامل تھے۔ کہاں ہوئی یہ رسم؟ امباشے دریا کے کنارے ٹائی ہالہارا نامی جگہ پر۔ اور رسم کا دن کیسا تھا؟ صبح سویرے نہایا، اٹار میں کھڑے ہوئے۔ ایک ماہر انسنگبی نے تیز دھار ایسگائی سے ایک ہی وار میں ختنہ کیا۔
بغیر بے ہوشی کے؟ جی ہاں، بہت شدید درد ہوا۔ روایت تھی کہ درد کے باوجود چلانا ہے، اندی یون دودا، یعنی میں ایک مرد ہوں۔ انہوں نے چلایا لیکن کہتے ہیں کہ فوراً نہیں چلا پائے، جس پر انہیں بعد میں شرمندگی رہی۔ انہیں نیا نام بھی ملا؟ جی، دالے بھونگا۔ رسم کے بعد کچھ عرصہ وہ الگ تھلگ رہے، آبکویتھا کہلائے۔ جسم پر سفید مٹی یعنی وائٹ اوکر ملی جاتی تھی، اور پھر صحت یاب ہونے کے بعد تب جسم پر لال مٹی ریڈ اوکھرے ملی گئی، بچپن کی چیزیں جلا دی گئیں، پھر بڑی تقریب ہوئی، تحفے ملے، گائے، بھیڑیں۔ لیکن اس تقریب میں چیف ملک کویلی کی تقریر نے سب کچھ بدل دیا۔ ہاں، اس تقریر نے منڈیلا پر بہت گہرا اثر چھوڑا۔ وہ بہت تلخ تقریر تھی۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ یہ مرد بننے کا جشن بے معنی ہے۔ تم لوگ سیاہ فام جنوبی افریقی اپنی ہی زمین میں غلام ہو۔ تمہارا مستقبل تاریک ہے۔ سفید فاموں کے لیے کانوں میں کام کرو گے یا معمولی نوکریاں؟ تمہاری قابلیت ضائع ہو جائے گی کیونکہ تم آزاد نہیں۔ یہ الفاظ تو چونکا دینے والے ہوں گے۔ بالکل۔ منڈیلا کو پہلے تو غصہ آیا، لیکن پھر یہ باتیں ان کے ذہن میں بیٹھ گئیں۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ اصل میں اس دن مرد نہیں بنے تھے۔ اصل مرد بننے میں ابھی کئی سال لگیں گے۔ تو ریجنٹ نے ان کے لیے کان کنی نہیں بلکہ تعلیم کا راستہ چنا۔ جی، وہ چاہتے تھے منڈیلا تعلیم حاصل کر کے سباتا، جو مستقبل کے بادشاہ تھے، ان کے مشیر بنے۔ اس لیے انہیں کلارکیبری بورڈنگ انسٹیٹیوٹ بھیجا گیا۔ یہ تھیمبیولینڈ کا اعلیٰ تعلیمی ادارہ تھا؟ جی ہاں، ایک ویسلین مشن اسکول۔ ریجنٹ خود انہیں اپنی فورڈ V8 میں چھوڑنے گئے اور انہیں زندگی میں پہلی بار جوتے خرید کر دیے۔ کلارکیبری کا تجربہ کیسا رہا؟ وہاں انہیں اپنے شاہی پس منظر کا فائدہ ملا؟ نہیں، وہاں احساس ہوا کہ قابلیت ہی سب کچھ ہے۔ پہلے دن نئے بوٹوں میں عجیب طرح چلنے پر مذاق بھی اڑا۔ اچھا۔ وہیں ان کی میتھونا نامی لڑکی سے دوستی ہوئی، جو ان کی پہلی قریبی خاتون دوست تھیں۔ انہیں اچھے تعلیم یافتہ سیاہ فام اساتذہ ملے، ریورنڈ سی ہیرس جو گورنر تھے، سخت مگر منصف تھے۔ منڈیلا نے ان کے باغ میں کام بھی کیا۔ اور پڑھائی؟ انہوں نے اپنا جونیئر سرٹیفکیٹ 2 سال میں مکمل کیا۔ کلاکے بری سے نکلتے وقت ان کے خیالات وسیع ہو چکے تھے، لیکن وہ اب بھی خود کو پہلے تھیمبو ہی سمجھتے تھے۔ کلاکے بری کے بعد وہ ہیل ٹاؤن گئے؟ جی، 1937 میں 19 سال کی عمر تھی۔ ہیل ٹاؤن اور بڑا کالج تھا، کلاکے بری سے بھی زیادہ مشہور ویسلین کالج۔ 1000 سے زیادہ طلبہ تھے۔ وہاں زندگی کیسی تھی؟ سخت شیڈیول تھا، صبح 6 سے رات 9:30 بجے تک۔ طلبہ میں قبائلی بنیادوں پر گروپ بھی بنے ہوئے تھے۔ یہی ان کا پہلا سوتو دوست بنا۔ انہوں نے کھیلوں میں حصہ لیا؟ جی، لانگ ڈسٹنس رننگ اور باکسنگ میں۔ انہیں پریفیکٹ بھی بنایا گیا۔ پریفیکٹ یعنی نگران طالب علم؟ جی، ایک واقعہ وہ بتاتے ہیں کہ بارش میں ایک پریفیکٹ نے اصول توڑا، لیکن انہوں نے انصاف کی خاطر کسی کا نام نہیں لکھا۔ ہیلز ٹاؤن میں سب سے اہم واقعہ شاید شاعر کرون مکھائی کی آمد تھی؟ بالکل، وہ خوسا کے عظیم شاعر تھے۔ ان کا قبائلی لباس میں پرنسپل ڈاکٹر ویلنگٹن کے دفتر سے نکلنا ہی ایک پیغام تھا۔ انہوں نے کیا تقریر کی؟ افریقی ثقافت اور مغربی ثقافت کے ٹکراؤ پر بات کی، اور پھر اپنی مشہور نظم سنائی، جس میں آسمان کے ستارے مختلف قوموں میں تقسیم کیے گئے۔ جی ہاں، اور انہوں نے خوسا قوم کو سب سے اہم ستارہ مارننگ سٹار قرار دیا۔ منڈیلا پر کیا اثر ہوا اس کا؟ بہت فخر محسوس کیا، لیکن الجھن بھی ہوئی کہ مکھائی افریقی اتحاد کی بجائے خوسا قوم پرستی کی بات کر رہے تھے۔ ہیلز ٹاؤن چھوڑتے وقت وہ خود کو پہلے خوسا پھر افریقی سمجھتے تھے۔ تو شناخت کا یہ سفر جاری تھا۔ اگلا پڑاؤ تھا فورٹ ہیئر یونیورسٹی کالج۔ یہ سیاہ فاموں کے لیے واحد رہائشی یونیورسٹی تھی۔ منڈیلا کے لیے یہ آکسفورڈ، کیمبرج، ہارورڈ سب کچھ تھا۔ ریجنٹ نے انہیں وہاں جانے کے لیے پہلا سوٹ بنوا کر دیا؟ جی ہاں، فورٹ ہے 1916 میں قائم ہوا تھا۔ تقریباً 150 طلبہ تھے۔ وہاں ان کی ملاقات کیڈی متانزما سے ہوئی؟ جی، جو ان کے رشتہ دار تھے اور سینئر طالب علم۔ وہ منڈیلا کے مینٹر بنے اور انہیں قانون پڑھنے کا مشورہ دیا۔ فورٹ ہیئر میں انہوں نے کیا پڑھا؟ انگلش، اینتھروپولوجی، پالیٹکس، نیٹو ایڈمنسٹریشن اور رومن ڈچ لا۔ شروع میں ارادہ تھا کہ نیٹو افیئرز ڈپارٹمنٹ میں کلرک یا مترجم بن جائیں گے۔ وہاں انہوں نے طلبہ سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کیا۔ ہاں، فرسٹ ایئر کے طلبہ کے حقوق کے لیے سینئرز کے خلاف آواز اٹھائی اور ہاؤس کمیٹی کا الیکشن جیتا۔
इससे उन्हें ताकत का एहसास हुआ। और दीगर सरगर्मियां, खेलों में हिस्सा लिया, सॉकर, क्रॉस कंट्री रनिंग, ड्रामा सोसाइटी में काम किया, लिंकन के पातिल का किरदार अदा किया, स्टूडेंट्स क्रिश्चियन एसोसिएशन के रुकन बने। यही उनकी मुलाकात ओलिवर टैम्बो से हुई। जी हाँ, जो बाद में उनके गहरे दोस्त और सियासी साथी बने। फोर्ट हेयर में उन्हें कुछ सियासी शऊर भी मिला। ANC का नाम सुना? जी, दूसरी जंग अजीम में तो वो ब्रिटानिया के हामी थे, लेकिन जॉन स्मट्स की आमद पर कुछ तालिब इल्मों ने उन पर नस्ल परस्ती का इल्जाम लगाया और ANC का जिक्र किया। अगरचे मंडेला खुद अभी सियासत में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। फिर वो SRC यानी स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल का इलेक्शन वाला मामला हुआ। जी, दूसरे साल के आखिर में तुलबा ने खराब खाने और SRC के कम इख्तियारात के खिलाफ बायकॉट का फैसला किया। मंडेला भी बायकॉट के हामी थे। इलेक्शन में कम लोगों ने वोट दिया। बहुत कम, सिर्फ 25 ने। मंडेला समेत 60 लोग मुंतखब हो गए। सब ने उसूलन इस्तीफा दे दिया। लेकिन प्रिंसिपल डॉक्टर कर ने दोबारा इलेक्शन करवाए। जी, और वही 6 लोग दोबारा मुंतखब हो गए। इस बार 5 ने ओहदा कबूल कर लिया। लेकिन मंडेला उसूल पर कायम रहे। उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया। इस पर प्रिंसिपल ने क्या किया? उन्हें बुलाया, धमकी दी कि अगर इस्तीफा वापस ना लिया तो निकाल देंगे। केडी मतनजेमा ने मशवरा दिया कि उसूल पर कायम रहो। तो उन्होंने इस्तीफा वापस नहीं लिया? नहीं लिया। प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है, छुट्टियों के बाद आओ, SRC ज्वाइन करो, वरना निकाले जाओगे। तो वो एक गैर यकीनी सूरत हाल में चूंकि ज़्वेनी वापस गए। जी, और वहां रीजेंट पहले ही फोर्ट हेयर के वाक़े पर सख्त नाराज थे। उन्होंने हुक्म दिया कि वापस जाकर SRC ज्वाइन करो। जी हाँ, लेकिन फिर उससे भी बड़ी खबर सुनाई। वो क्या थी? रीजेंट ने जस्टिस और मंडेला दोनों को बुलाकर कहा कि मैंने तुम दोनों की शादियां तय कर दी हैं। ओहो, तयशुदा शादी? मंडेला तो उसके सख्त खिलाफ होंगे। बिल्कुल, वो तालीम याफ्ता थे, रोमानवी ख्यालात रखते थे। उन्होंने रीजेंट की बीवी से बात की, मगर रीजेंट नहीं माने। तो फिर भागने का फैसला किया? जी, मंडेला और जस्टिस ने जोहानिसबर्ग भागने का मंसूबा बनाया। रेजेंट की गैर मौजूदगी में निकलना था। लेकिन रेजेंट वापस आ गए। हाँ, गैर मुतवक्के तौर पर उन्हें मकई के खेत में छुपना पड़ा। आखिरकार निकलने में कामयाब हुए। जी, लेकिन बड़ी मुश्किल से। रेजेंट के 2 बैल बेचकर पैसे इकट्ठे किए। स्टेशन पहुंचे तो मैनेजर ने टिकट देने से इनकार कर दिया। रेजेंट का हुक्म था। फिर दूसरे स्टेशन गए, क्वींसटाउन तक ट्रेन पकड़ी। वहां आगे जाने के लिए पासेस यानी सफरी दस्तावेजात चाहिए। वहां भी मसला हुआ। हाँ, रेजेंट के भाई से मिले। उन्होंने मजिस्ट्रेट से बात की, लेकिन मजिस्ट्रेट ने टाटा फोन कर दिया जहां रेजेंट मौजूद थे। और रेजेंट ने गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। जी, फोन पर। लेकिन मंडेला ने फौरन कहा कि हमने कोई जुर्म नहीं किया, गिरफ्तारी गैर कानूनी है। मजिस्ट्रेट पीछे हट गया। कमाल है, कानून का इल्म काम आया। जोहानिसबर्ग कैसे पहुंचे फिर? पैसे खत्म हो रहे थे। जस्टिस के दोस्त सिडनी एंसो की मदद से एक सफेद फॉर्म वकील की मां की गाड़ी में लिफ्ट मिली। मंडेला शहर पहुंचते हैं, क्राउन माइंस, सोने की कान। मगर वहां जो मंजर वो देखते हैं वो उनकी तवक्कुआत से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है ना? जी बिल्कुल। वो सोच रहे थे शायद कोई शानदार इमारतें होंगी, लेकिन वहां तो बस जंग आलू टिन की झोपड़ियां थीं। माहौल भी बहुत सख्त, मतलब बंजर जमीन, हर तरफ गड़े, मशीनों का शोर, और जो सियाह फार्म मजदूर थे वो बिल्कुल थके हारे और बहुत ही तंग बैरकों में रह रहे थे। यही मंडेला ने पहली बार, आप कह लें, जनूबी अफ्रीकी कैपिटलिज्म को अमली तौर पर देखा, यानी सरमायादारी निजाम को। जी, कि कैसे सस्ती मजदूरी पर यह सारा निजाम चल रहा है। उन्हें फौरन एहसास हुआ कि ये यूनिवर्सिटी से बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की तालीम होगी। अच्छा, और वहां पहुंचकर उन्हें फौरन नौकरी नहीं मिलती, हालांकि उनके दोस्त जस्टिस का तो इंतजाम था। हाँ, मसला ये था कि मंडेला तो रीजेंट जो उनके सरपरस्त थे उनकी मर्जी के खिलाफ भाग कर आए थे। अच्छा। तो कान के जो हेडमैन थे पिलेसो, वो पहले तो हिचकिचाए, लेकिन जस्टिस ने सिफारिश की तो उन्हें कान में पुलिस एहलकार की नौकरी मिल गई। ठीक। लेकिन फिर उन्होंने अपने किसी दोस्त के सामने शेखी बगाड़ दी कि कैसे वो भागे हैं और रीजेंट को धोखा दिया है। ओहो। इस दोस्त ने बात आगे पहुंचा दी और पिलेसो को रीजेंट का टेलीग्राम मिल गया कि लड़कों को फौरन वापस भेजो। बस पिलेसो तो गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि चंदा जमना करो और वापस जाओ। लेकिन वो वापस नहीं जाते? नहीं, उन्हें बहुत जिल्लत महसूस हुई, तो उन्होंने फैसला किया कि वो ANC के सदर डॉक्टर AB ज़ुमा से मदद मांगेंगे। अच्छा, ANC के सदर से? जी, वहां जाकर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, कुछ सच, कुछ
थोड़ा झूठ मिलाकर कि वो कान में नौकरी करना चाहते हैं। डॉक्टर सुमन चेंबर ऑफ माइंस के एक बड़े अफसर थे, मिस्टर वेल बिलव्ड, उनको फोन करके सिफारिश कर दी। तो काम बन गया। लगा तो यही था। वेल बिलव्ड के दफ्तर में उन्होंने फिर अपनी कहानी सुनाई। वो काफी मुतासिर हुए और उन्होंने पिलसो को कहा कि उन्हें क्लर्क रख लें। सही। लेकिन जब वो वापस पिलसो के पास गए तो पिलसो तो पहले ही बहुत नाराज थे। उन्होंने वेल बिलव्ड का खत भी एक तरफ रखा और साफ इनकार कर दिया। ओ, यानी फिर बेरोजगार और बेघर। जी बिल्कुल, ये तजुर्बा था एक तरह से, ताल्लुकात, सिफारिशें, लेकिन साथ में इज्जत नफ्स और सच्चाई की कीमत का भी अंदाजा हुआ। और इसी दौरान एक और मसला खड़ा हो जाता है, वो रिवॉल्वर वाला। हाँ, वो भी एक अजीब वाकया हुआ। जब वो अपना सूटकेस लेने गए पिलेसो के यहाँ से, तो गेट पर चौकीदार ने तलाशी मांगी। जी। मंडेला के एक दोस्त थे साथ, बेकेट शाह। उन्होंने कुछ बहस की तो चौकीदार ने और सख्ती से तलाशी ली और सूटकेस की तह से एक भरी हुई रिवॉल्वर निकल आई। अरे, वो कहाँ से आई? वो उनके वालिद की थी, जो उन्होंने हिफाजत के लिए रखी थी। बेकेट शाह को तो गिरफ्तार कर लिया गया। मंडेला पेट पुलिस स्टेशन गए, सच बताया कि बंदूक उनकी है, वो फोर्ट हेयर के तालिब इल्म है। तो फिर क्या हुआ? खुशकिस्मती से ऑफिसर ने कुछ नरमी दिखाई, दोस्त को रिहा कर दिया और मंडेला पर सिर्फ मुकदमा दर्ज किया, जिसका बाद में एक मामूली सा जुर्माना हुआ। तो ये थी जोहानसबर्ग में उनकी, आप कहें, मुश्किलात भरी शुरुआत। अच्छा, तो इसके बाद फिर चैप्टर 10 आता है, अलेक्जेंड्रा टाउनशिप लाइफ। यहाँ उनकी जिंदगी में एक बहुत अहम शख्स दाखिल होते हैं, वॉल्टर सेसुलू। जी बिल्कुल। उनके कज़न उन्हें वॉल्टर सेसुलू के पास लेकर जाते हैं। सेसुलू साहब एक स्टेट एजेंट थे। काफ़ी मसरूफ दफ्तर था उनका। और मंडेला वो एक अफ्रीकी खातून टाइपिस्ट को वहाँ देखकर मतलब बहुत मुतासिर हुए। और सेसुलू खुद अगरचे ट्रांसकीज से थे, लेकिन बहुत रवानी से शहरी अंदाज में अंग्रेजी बोलते थे। अच्छा। मंडेला ने उन्हें बताया कि वो अपनी तालीम जारी रखना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं। अलबत्ता ये नहीं बताया कि वो भाग कर आए हैं। सही। सेसुलू ने वादा किया कि वो उन्हें एक सफेद फार्म वकील हैं, लेजर साइडल्स की, उनके पास एक आर्टिकल क्लर्क रखवा देंगे। ये क्लर्कशिप जो है, ये बुनियादी तौर पर वकालत की अमली तरबियत होती थी। और मंडेला को बाद में पता चला कि सेसुलू खुद यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं थे। जी हाँ, और ये उनके लिए बड़ी हैरानी की बात थी। इससे उन्होंने एक बहुत अहम सबक सीखा कि लीडरशिप के लिए सिर्फ डिग्री ही जरूरी नहीं। सही। समझ-बूझ, लोगों को मुतासिर करने की सलाहियत, ये चीजें ज्यादा अहम हो सकती हैं। सेसुलू उनके लिए एक मेंटोर, एक रहनुमा बन गए और उनकी सियासी जिंदगी पर उनका बहुत गहरा असर पड़ा। फिर मंडेला अलेक्जेंड्रा टाउनशिप में रहने लगते हैं, लेकिन वहां भी शुरू में कुछ मसला होता है। हाँ, वो एक पादरी थे, रेवरेंड मबूथो, उनके यहाँ रहने लगे। लेकिन वहां भी उन्होंने पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। जब उनके भाग कर आने का पता चला तो उन्हें वहां से भी जाना पड़ा। आखिरकार उन्होंने पड़ोस में ही शोमा खानदान के यहाँ एक कमरा किराए पर ले लिया। वो जगह बहुत ही बुनियादी सी थी, टिन की छत, कच्ची जमीन, ना बिजली ना पानी, लेकिन अपनी जगह थी। बिल्कुल, वो उनकी अपनी जगह थी। और इसी दौरान सेसुलू की मदद से उन्हें सिडेल्स्की की लॉ फर्म में क्लर्क की नौकरी मिल गई और वो साथ साथ यूनिसा से कोरेस्पोंडेंस के जरिए अपनी बीए की डिग्री भी मुकम्मल कर रहे थे। सिडेल्स्की के बारे में आपने बताया कि वो लिबरल ख्यालात के थे, लेकिन वो मंडेला को सियासत से दूर रहने का मशवरा देते थे। जी, वो मेहरबान थे, कानून की बारीकियां सिखाते थे, तालीम की अहमियत पर जोर देते थे, लेकिन वो कहते थे कि सियासत से दूर रहो, खासतौर पर गौर रडेबे और वॉल्टर सेसुलू जैसे लोगों से। और गौर रडेबे से तो उनकी मुलाकात फर्म में ही हो जाती है। हाँ, गौर रडेबे वहाँ एक और अफ्रीकी क्लर्क थे। वो एएनसी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों के रुकन थे। बहुत पुरएतमाद, हाजिर जवाब। वो चाय के कप वाला वाकया क्या था? वो बड़ा दिलचस्प था। फर्म में सफ़ेद फार्म और स्याह फार्म मुलाजमों के लिए अलग अलग कप रखे जाते थे। एक दिन गौर ने जानबूझकर नए कपों को नज़रअंदाज किया और पुराने यानी स्याह फार्मों वाले कपों में ही चाय पी ली। मंडेला ने तो उस दिन चाय ही नहीं पी। अच्छा। गौर के इस अमल ने, जो कि बज़ाहिर छोटा सा था, नस्ल परस्ती के इस सटल से इजहार को चैलेंज किया। इससे मंडेला ने सीखा कि नस्ल परस्ती का मुकाबला सिर्फ बड़े जलसों में नहीं होता, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में भी करना पड़ता है। फर्म में उनकी मुलाकात नैट ब्रेगमन से भी हुई, जो उनके पहले सफेद फार्म दोस्त बने। जी, नैट ब्रेगमन कम्युनिस्ट पार्टी के रुकन थे। उन्होंने सैंडविच बांटते हुए मंडेला को कम्युनिज्म समझाने की कोशिश की।
منڈیلا نے باتیں سنی، لیکن اس وقت وہ پارٹی میں شامل نہیں ہوئے۔ ایک تو مذہبی وجوہات تھیں، دوسرا افریقی قوم پرستی کے خیالات غالب تھے۔ لیکن نیٹ کے ساتھ وہ کمیونسٹ پارٹی کی میٹنگز اور ایسی پارٹیز میں گئے جہاں مختلف نسلوں کے لوگ بے تکلفی سے ملتے جلتے تھے۔ یہ ان کے لیے نیا تجربہ ہوگا۔ بالکل، حالانکہ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ ان محفلوں میں کچھ شرماتے تھے، خود کو کم علم محسوس کرتے تھے۔ الیگزینڈرا ٹاؤن شپ کی زندگی کیسی تھی مجموعی طور پر؟ کتاب میں اسے جنت بھی کہا گیا ہے اور خطرناک بھی۔ یہ تضاد ہی اس کی حقیقت تھی۔ ایک طرف تو وہ ایک سلم تھا، غربت تھی، کچی سڑکیں، ہر طرف کوئلے کا دھواں، پانی کی شدید قلت، رات کو گینگسٹرز جنہیں سوٹسیز کہتے تھے ان کا خطرہ، اور پولیس کے چھاپے الگ۔ لیکن دوسری طرف وہ افریقیوں کے لیے ایک طرح سے جنت بھی تھی، کیونکہ وہاں انہیں نسبتاً آزادی تھی۔ وہ زمین خرید سکتے تھے، اپنے چھوٹے موٹے کاروبار چلا سکتے تھے، حکومت کا براہ راست کنٹرول کم تھا۔ اچھا۔ اس وجہ سے وہاں مختلف قبائل کے لوگ مل جل کر رہتے تھے، جس سے ایک نیا شہری اتحاد پیدا ہو رہا تھا، اور یہ چیز حکومت کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ منڈیلا الیگزینڈرا کو اپنا گھر سمجھنے لگے تھے۔ اور غربت کا تجربہ وہ کیسا رہا؟ غربت بہت شدید تھی۔ تنخواہ تھی صرف 2 پاؤنڈ فی ہفتہ، اس میں گزارا کرنا بہت مشکل تھا۔ کرایہ، بس کا کرایہ، یونیورسٹی کی فیس، کھانے پینے کا خرچہ، اور پڑھائی کے لیے موم بتیاں خریدنی ہوتی تھیں کیونکہ بجلی نہیں تھی۔ بہت مشکل۔ جی، وہ اکثر میلوں پیدل چلتے تھے، کئی بار بھوکے بھی سوئے۔ ایک پرانا سوٹ جو سیڈلسکی نے دیا تھا وہ 5 سال تک پہنا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسی غربت میں انہیں سچی دوستی اور ہمدردی کی قدر ہوئی۔ جیسے ایک سوما خاندان تھا، وہ ہر اتوار انہیں کھانے پر ضرور بلاتے تھے۔ یہ مشکلات انہیں توڑنے کے بجائے مضبوط بنا رہی تھیں۔ اس باب میں ان کے کچھ ذاتی رومانوی تعلقات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ جی، 2 تعلقات کا ذکر ہے۔ ایک ایلن ناکابیندے کے ساتھ جو ہیل ٹاؤن سے تھیں، لیکن وہ تعلق قبائلی تعصبات اور حالات کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ دوسرا ڈی ڈی ایکسوما کے ساتھ، جو ان کے مکان مالک کی بیٹی تھیں۔ وہ ان سے محبت کرتے تھے، لیکن اپنی غربت اور شرمیلے پن کی وجہ سے اظہار نہیں کر پائے۔ یہ تمام تجربات، ذاتی بھی اور سماجی بھی، منڈیلا میں خود اعتمادی پیدا کر رہے تھے۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی خاندان یا شاہی پس منظر کی مدد کے بغیر بھی اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں چیپٹر 11 پر، برتھ آف اے فریڈم فائٹر، یعنی ایک آزادی کے سپاہی کی پیدائش۔ یہاں سے ان کی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آتی ہے۔ جی بالکل۔ 1941 کے آخر میں ریجنٹ جوہانسبرگ آئے اور منڈیلا سے ملے۔ اس ملاقات میں ریجنٹ کافی بدلے ہوئے لگے۔ کیسے؟ انہوں نے نہ تو بھاگنے کا ذکر کیا، نہ شادی والے معاملے کا، بلکہ منڈیلا کے مستقبل کے منصوبوں میں دلچسپی لی۔ اس سے منڈیلا کا ان کے لیے احترام کافی حد تک بحال ہوا۔ لیکن پھر 1942 میں ریجنٹ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جی، اور جنازے کے بعد جب منڈیلا کوگیسوانی گئے تو انہیں وہاں جا کر شدت سے احساس ہوا کہ وہ کتنے بدل چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب انہیں ٹرانسکی کی روایتی سیاست یا وہاں سول سروس میں نوکری کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ ان کا ذہن اب وسیع تر قومی مسائل کی طرف جا چکا تھا۔ ایک کشمکش تھی دل اور دماغ میں، خاندانی ذمہ داریاں تھیں اور دوسری طرف اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی خواہش۔ 1942 کے آخر میں انہوں نے BA کی ڈگری حاصل کر لی اور گور ردیبے کا اثر ان پر مزید بڑھ رہا تھا۔ جی، گور نے اب باقاعدگی سے ANC کی میٹنگز میں لے جانے لگے۔ گور کا فلسفہ بڑا واضح تھا، تعلیم ضروری ہے، لیکن آزادی صرف تعلیم سے نہیں ملے گی، اس کے لیے منظم سیاسی جدوجہد کرنی ہوگی۔ اور پھر 1943 میں الیگزینڈرا بس بائیکاٹ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ اگست 1943 کی بات ہے۔ یہ منڈیلا کا پہلا عملی سیاسی تجربہ تھا۔ بسوں کا کرایہ بڑھایا گیا تو ہزاروں لوگوں نے، جن میں زیادہ تر غریب افریقی تھے، 9 دن تک بسوں کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ وہ میلوں پیدل چل کر کام پر جاتے رہے۔ 9 دن تک؟ جی، اور آخرکار حکومت اور بس کمپنی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ کرایہ واپس پرانی سطح پر لایا گیا۔ اس کامیابی نے منڈیلا کو عوامی طاقت کا قائل کر دیا۔ انہیں نظر آیا کہ اگر عام لوگ متحد ہو جائیں تو وہ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا، آپ کہہ لیں کہ ٹرننگ پوائنٹ تھا ان کے لیے؟ جی، ایک طرح سے پہلا پریکٹیکل قدم تھا عملی سیاست میں، اور یہ تجربہ ان تمام متضاد مشوروں کے درمیان آیا جو انہیں مل رہے تھے۔
کوئی کہتا تھا پیسے کماؤ، سیاست چھوڑو۔ سیڈلزگی بھی یہی کہہ رہے تھے، لیکن بائیکاٹ کی کامیابی نے راستہ دکھا دیا۔ اور اسی دوران گور راڈیبے نے ان کے لیے وہ قربانی بھی دی؟ جی، گور نے فرم سے استعفیٰ دے دیا، یہ کہہ کر کہ جب تک وہ وہاں ہیں فرم منڈیلا کو آرٹیکل نہیں کرے گی۔ ان کے جانے کے بعد ہی منڈیلا کو باقاعدہ آرٹیکل کلرکشپ ملی۔ 1943 میں ہی وہ قانون کی ڈگری یعنی LLB کے لیے وٹس یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں۔ جی، یہ بھی ایک اہم قدم تھا۔ یہ سفید فام طالب علموں کے ساتھ ان کا پہلا باقاعدہ تعلیمی تجربہ تھا۔ یونیورسٹی کا ماحول کیسا تھا؟ یونیورسٹی لبرل سمجھی جاتی تھی، لیکن وہاں بھی منڈیلا کو نسل پرستی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ پوری طرح کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے تھے۔ لیکن وٹس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہاں ان کی ملاقات مستقبل کے کئی اہم ساتھیوں سے ہوئی، جیسے جو سلوو، روتھ فرسٹ، جارج بیزوس، برام فشر جیسے سفید فام طالب علم جو بعد میں اینٹی اپارتھائڈ تحریک میں بہت اہم کردار ادا کریں گے۔ اچھا۔ اور کئی انڈین طالب علم بھی تھے، جیسے اسماعیل میر، جین سنگھ۔ اسماعیل میر کا فلیٹ تو نوجوان آزادی پسندوں کا گڑھ بن گیا تھا۔ یہی نظریات پر بحث ہوتی تھی، مختلف سیاسی خیالات سے واسطہ پڑتا تھا۔ اس نے منڈیلا کی سوچ کو مزید وسیع کیا۔ منڈیلا خود کہتے ہیں کہ سیاست میں آنے کا کوئی خاص لمحہ نہیں تھا۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ ہزاروں چھوٹے بڑے واقعات، روزمرہ کی ذلتیں، مشاہدات تھے جنہوں نے آہستہ آہستہ ان کے اندر غصہ اور بغاوت پیدا کی۔ اور اس سارے عمل میں والٹر سیسولو کا کردار؟ سیسولو کا کردار بہت مرکزی تھا۔ وہ مسلسل منڈیلا کو ANC کی طرف لا رہے تھے، انہیں متحرک کر رہے تھے۔ اور انہی کے گھر پر منڈیلا کی ملاقات اینٹن لیمبیٹ سے ہوئی۔ لیمبیدے جو افریکنزم کے نظریے کے بانی تھے، جی، یہ نظریہ کیا تھا؟ بنیادی طور پر افریکنزم یا افریقی قوم پرستی کا نظریہ یہ کہتا تھا کہ افریقیوں کو اپنی شناخت، اپنی ثقافت، اپنی تاریخ پر فخر کرنا چاہیے۔ انہیں احساس کمتری سے نکلنا ہوگا، اور سب سے اہم، انہیں اپنی آزادی کی جنگ خود لڑنی ہے، بغیر کسی بیرونی نظریے، خاص طور پر کمیونزم پر انحصار کیے۔ اچھا۔ لیمبڈے بہت پرجوش مقرر تھے، اور ان کے خیالات نے منڈیلا اور دیگر نوجوانوں جیسے اولور ٹیمبو اور پیٹر مزادا کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ اور اسی سوچ نے پھر ANC یوتھ لیگ کی بنیاد رکھی؟ بالکل۔ ان نوجوانوں نے محسوس کیا کہ ANC کی جو پرانی قیادت تھی ڈاکٹر زوما کی سربراہی میں، وہ بہت سست ہے، بہت محتاط ہے، بس قراردادیں پاس کرتی ہے، حکومت کو وفود بھیجتی ہے۔ جبکہ یہ نوجوان زیادہ ملیٹنٹ، زیادہ عوامی ایکشن چاہتے تھے۔ اسی مقصد کے لیے 1944 میں ANC یوتھ لیگ قائم کی گئی۔ لیمبڈے اس کے پہلے صدر بنے، ٹیمبو سیکرٹری اور سیسولو خزانچی، منڈیلا ایگزیکٹو کمیٹی میں تھے۔ تو یوتھ لیگ کا مقصد ANC کو بدلنا تھا؟ جی، وہ ANC کے اندر ایک پریشر گروپ کے طور پر کام کر رہے تھے تاکہ ANC کی پالیسیوں کو زیادہ جارحانہ اور عوام پر مبنی بنایا جا سکے۔ اور اسی دوران سیسولو کے گھر پر ہی منڈیلا کی ملاقات ایولن ماسے سے ہوئی، جو سیسولو کی رشتہ دار تھیں اور ایک نرس ٹرینی تھیں۔ جلدی ان کی شادی ہو گئی۔ اب آتے ہیں چیپٹر 12 پر، جس میں 1946 اور 1947 کے اہم واقعات کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے تو کانکنوں کی ہڑتال ہے۔ جی، 1946 کی افریقن مائن ورکرز یونین AMWU کی ہڑتال، یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ تقریباً 70,000 افریقی کارکنوں نے بہتر تنخواہ اور کام کے حالات کے لیے ہڑتال کی۔ 70,000؟ جی، یونین کے لیڈر JB مارکس جیسے لوگ تھے جو کمیونسٹ بھی تھے۔ ریاست نے اس ہڑتال کو بہت بے دردی سے کچلا۔ پولیس نے فائرنگ کی، 12 مزدور مارے گئے۔ اوہ خدایا! اس واقعے نے منڈیلا پر گہرا اثر ڈالا۔ ایک تو انہیں ریاست کے جبر کی اصل شدت کا اندازہ ہوا، دوسرا انہوں نے کمیونسٹ رہنماؤں کی ہمت، ان کی تنظیم اور قربانی کو قریب سے دیکھا، جس سے کمیونزم کے بارے میں ان کے جو منفی خیالات تھے ان میں کچھ کمی آنا شروع ہوئی۔ اسی سال ایک اور اہم مزاحمتی تحریک شروع ہوئی انڈین کمیونٹی کی طرف سے۔ جی، 1946 میں ہی حکومت ایشیاٹک لینڈ ٹینیور ایکٹ لائی، جسے عام طور پر گیٹو ایکٹ کہا جاتا تھا۔ اس قانون نے انڈین کمیونٹی کے زمین خریدنے، رہنے اور کاروبار کرنے کے حقوق کو بہت بری طرح محدود کر دیا۔ اس کے جواب میں انڈین کانگریس، TIC اور NIC نے ڈاکٹر ڈادو اور ڈاکٹر نائکر کی قیادت میں پیسو ریزسٹنس یعنی پرامن سول نافرمانی کی مہم شروع کی۔
ये मुहिम 2 साल तक चली। 2 साल? जी, और इस दौरान तकरीबन 2000 इंडियन मर्दों और औरतों ने जानबूझकर कानून तोड़ा और जेल गए। मंडेला इस मुहिम से बेहद मुतासिर हुए। किस लिहाज से? उनकी तंजीम, उनका नज़्म-ओ-ज़ब्त और ख़ास तौर पर कुर्बानी देने का जज्बा, उन्होंने इसे अफ्रीकियों की जिद्दोजहद के लिए एक मॉडल के तौर पर देखा। उन्हें ये एहसास पुख्ता हुआ कि आज़ादी सिर्फ बातों या करारदादों से नहीं मिलेगी, उसके लिए अमली इक़दाम यानी एक्शन लेना पड़ेगा और कुर्बानियाँ देनी होंगी। ज़ाती मुहाज पर भी तब्दीलियां हो रही थीं? घर मुंतकिल हुए, बच्चे हुए? हाँ, 1946 में वो एवलिन ऑर्लैंडो वेस्ट सोवेटो में अपने पहले घर में मुंतकिल हुए। उनके पहले बेटे थम्बी की पैदाइश हुई। 1947 में उनकी आर्टिकलशिप खत्म हुई और उन्होंने LLB के लिए फुल टाइम पढ़ने का फैसला किया, जिसके लिए कर्ज लेना पड़ा। इसी साल उनकी बेटी माकाजीवे पैदा हुई, लेकिन वो सिर्फ 9 माह की उम्र में बीमारी से इंतकाल कर गईं। ये उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। यकीनन। और फिर जुलाई 1947 में एंटन लिम्बेडे का अचानक इंतकाल हो गया, सिर्फ 33 साल की उम्र में। ये यूथ लीग और पूरी तहरीक के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। लम्बाइदे के बाद यूथ लीग की क़ियादत पीटर मडाने ने संभाली। क्या उस वक्त भी यूथ लीग दूसरी तंजीमों जैसे इंडियंस और कम्युनिस्टों के साथ मिलकर काम करने में हिचकिचा रही थी? जी, कुछ हद तक। मंडेला और यूथ लीग में अब भी वो अफ्रीकानी सोच गालिब थी कि अफ्रीकियों को अपनी जंग खुद लड़नी है। ताहम 1947 में एक अहम पेशरफ्त हुई जिसे डॉक्टर्स पैक्ट कहा जाता है। वो क्या था? इस पर ANC के सदर डॉक्टर यूमा और इंडियन कांग्रेस के सुदूर डॉक्टर डादू और डॉक्टर नाइकर, तीनों डॉक्टर्स थे, उन्होंने दस्तखत किए। उसमें बुनियादी तौर पर मुश्तरका दुश्मन यानी नस्ल परस्त हुकूमत के खिलाफ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। ये अमली इत्तेहाद की तरफ पहला बड़ा कदम था। लेकिन अमली तौर पर फिर भी मुश्किलात थीं। हाँ, अमली तौर पर अभी भी कुछ फासले थे। मिसाल के तौर पर ट्रांसवाल ANC, जिसकी एग्जेक्टिव में मंडेला भी थे, ने एक मुश्तरका वोट्स फॉर ऑल मुहिम से ये कहकर दस्तबरदारी इख्तियार कर ली कि इससे ANC ने शुरू नहीं किया था। ये शायद नज़्म-ओ-ज़ब्त कायम रखने की कोशिश थी, लेकिन इससे इत्तेहाद की कोशिशों को कुछ धचका भी लगा। और फिर आता है चैप्टर 13, अपार्थाइड एंड डिफायंस। 1948 का इलेक्शन ये एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। जी, ये जनूबी अफ्रीका की तारीख का एक स्याह बाब था। DS मालन की क़यादत में नेशनल पार्टी अपार्थाइड के नारे पर इलेक्शन जीत गई। अपार्थाइड का मतलब क्या था अमली तौर पर? सिर्फ अलैदगी? नहीं, ये सिर्फ अलैदगी नहीं थी जो पहले से मौजूद थी। अपार्थाइड एक पूरा निज़ाम था, एक आइडियोलॉजी थी। इसका मकसद नस्ल परस्ती को कानूनी, इदारा जाती और समाजी तौर पर मुकम्मल तौर पर नाफिज करना था, ताकि सफ़ेद फार्म नस्ल की बालादस्ती हमेशा के लिए कायम हो जाए। ये तो बहुत खौफनाक था। जी, मंडेला और उनके साथियों के लिए ये एक शदीद धचका था। सांबो ने उस वक्त कहा था कि अब कम से कम हमें ये तो मालूम है कि हमारा दुश्मन कौन है और वो क्या चाहता है। अब कोई अभाम नहीं रहा। इस नई और ज्यादा मुश्किल सूरत हाल में यूथ लीग का रद्द अमल क्या था? क्या उनकी सोच में कोई तब्दीली आई? उन्होंने अपनी अफ्रीकी कौम परस्ती की पॉलिसी पर मजीद जोर दिया। उन्होंने कम्युनिस्ट नजरिए को, जो कहता था कि असल मसला तबकाती है, मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि जनूबी अफ्रीका में असल मसला नस्ल परस्ती है। मंडेला खुद उस वक्त, वो लिखते हैं, शदीद कौम परस्त ख्यालात रखते थे और समझते थे कि अफ्रीकियों को अपनी जंग खुद ही लड़नी है। नेशनल पार्टी ने इख्तदार में आते ही तेजी से अपार्थाइड कवानीन नाफिज करना शुरू कर दिए। कुछ बुनियादी कवानीन का जिक्र करेंगे? इन्होंने एक के बाद एक कवानीन का जाल बनना शुरू किया। कुछ अहम तरीन ये थे: पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसके तहत हर शहरी को नस्ल की बुनियाद पर सफ़ेद फार्म, अफ्रीकी, बंतू, कलर्ड या इंडियन एशियन रजिस्टर किया जाना था। यानी सरकारी तौर पर नस्ल की बुनियाद पर तकसीम। बिल्कुल। फिर था ग्रुप एरियाज एक्ट, जिसने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों के लिए मखसूस कर दिया। इसका मतलब था लाखों लोगों की जबरी बेदखली, जैसे जोहानसबर्ग की मशहूर मिली जुली आबादी सोफिया टाउन को ख़त्म करने का मंसूबा बना। फिर मिक्स्ड मैरिजेस एक्ट और इमोरलिटी एक्ट, जिन्होंने मुख्तलिफ नस्लों के लोगों के दरमियान शादी और जिनसी ताल्लुकात को जुर्म करार दे दिया। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोटर्स एक्ट, जिसने कलर्ड यानी मखलूतुन नस्ल आबादी के जो थोड़े बहुत वोटिंग हुकूक थे वो भी खत्म कर दिए। और बेंटू अथॉरिटीज एक्ट, जिसने रिवायती चीफ्स के निज़ाम को ख़त्म करके हुकूमत के नामजद करदा कठपुतली चीफ्स का निज़ाम नाफिज करने की कोशिश की। ये तो एक मुकम्मल शिकंजा था। जी, उन तमाम कवानीन का मकसद एक ही था:
افریقی عوام کو ہر طرح سے کنٹرول کرنا، انہیں حقوق سے محروم کرنا اور سفید فام بالادستی کو مستحکم کرنا۔ ان قوانین کے جواب میں ANC نے کیا کیا؟ کیا پرانی پالیسیاں جاری رکھیں؟ نہیں، اب یہ ممکن نہیں تھا۔ یہاں یوتھ لیگ نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ 1949 میں ANC کی سالانہ کانفرنس میں یوتھ لیگ نے اپنا مشہور پروگرام آف ایکشن پیش کیا۔ اس پروگرام میں کیا تھا؟ اس میں حکومت کے خلاف زیادہ جارحانہ اور عملی اقدامات تجویز کیے گئے تھے۔ بائیکاٹ، ہڑتالیں، سول ڈس اوبیڈینس اور عوامی سطح پر عدم تعاون، نان کوآپریشن۔ یہ ANC کی پچھلی پالیسیوں، جو زیادہ تر قراردادوں اور وفود پر مشتمل تھیں، اس سے ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ کیا پرانی قیادت اس پر راضی تھی؟ ڈاکٹر زما اور پرانی قیادت ہچکچا رہی تھی، لیکن یوتھ لیگ نے بہت دباؤ ڈالا اور کانفرنس میں نہ صرف یہ پروگرام بھاری اکثریت سے منظور ہوا بلکہ قیادت بھی تبدیل ہو گئی۔ ڈاکٹر زما کی جگہ ڈاکٹر موراکا نئے صدر منتخب ہوئے اور سب سے اہم والٹر سسولو سیکرٹری جنرل بن گئے۔ یعنی یوتھ لیگ نے ANC پر ایک طرح سے قبضہ کر لیا؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا۔ ANC اب صرف درخواستیں کرنے والی تنظیم نہیں رہی تھی بلکہ ایک عوامی مزاحمتی تحریک بننے کی راہ پر چل پڑی تھی۔ 1950 میں مے ڈے پر ہونے والے واقعات نے اس عمل کو مزید تیز کیا؟ جی، کمیونسٹ پارٹی اور انڈین کانگریس نے مے ڈے پر ہڑتال کی کال دی۔ یوتھ لیگ نے اپنی پرانی پالیسی کے مطابق پہلے اس کی مخالفت کی کیونکہ یہ ANC کی کال نہیں تھی۔ اچھا۔ لیکن اس دن پولیس نے جوہانسبرگ میں پرامن مظاہرین پر فائرنگ کر دی اور 18 افریقی مارے گئے۔ اس واقعے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ حکومت نے فوراً سپریشن آف کمیونزم ایکٹ نافذ کر دیا۔ یہ قانون خاص طور پر کمیونسٹوں کے خلاف تھا؟ نام تو کمیونزم کا تھا، لیکن یہ قانون اتنا وسیع لکھا گیا تھا کہ حکومت کسی بھی قسم کی مخالفت، کسی بھی تنظیم، کسی بھی شخص کو کمیونزم یا کمیونزم کو فروغ دینے والا قرار دے کر پابندی لگا سکتی تھی۔ یعنی یہ اپوزیشن کو کچلنے کا ایک ہتھیار تھا۔ بالکل۔ اس کے جواب میں ANC نے پہلی بار تمام بڑی تنظیموں SAIC، ساؤتھ افریقن انڈین کانگریس، APO، افریقن پیپلز آرگنائزیشن اور حتیٰ کہ کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ مل کر 26 جون 1950 کو نیشنل ڈے آف پروٹیسٹ یعنی قومی یوم احتجاج منانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک بڑا قدم تھا اتحاد کی طرف۔ جی، بہت بڑا۔ منڈیلا، جو اب ANC کی قومی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن بن چکے تھے، انہوں نے اس احتجاج کو منظم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ یہ احتجاج کافی کامیاب رہا اور 26 جون جنوبی افریقہ کی آزادی کی جدوجہد میں ایک اہم دن بن گیا۔ کیا اس دوران کمیونزم کے بارے میں منڈیلا کے ذاتی خیالات میں بھی کوئی تبدیلی آ رہی تھی؟ ہاں، وہ خود لکھتے ہیں کہ واقعات، خاص طور پر کمیونسٹ ساتھیوں کی ہمت اور قربانیاں جیسے کانکنوں کی ہڑتال میں اور موزس کوٹانے جیسے کمیونسٹ رہنماؤں کے ساتھ بحث مباحثے نے ان کے خیالات پر اثر ڈالا۔ کس طرح کا اثر؟ انہوں نے مارکسزم کا باقاعدہ مطالعہ شروع کیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ افریقی قوم پرستی، جس کا مقصد قومی آزادی اور نسل پرستی کا خاتمہ ہے، اور مارکسزم، جو معاشی استحصال کے خاتمے کی بات کرتا ہے، ان میں کوئی بنیادی تضاد نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ جنوبی افریقہ کے حالات میں یہ دونوں نظریات ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ طبقاتی جدوجہد اور قومی جدوجہد ساتھ ساتھ چل سکتی ہے۔ 1951 میں اپارتھائیڈ کے مزید قوانین آئے اور پھر ڈیفائنس کیمپین کا خیال سامنے آیا۔ خاص طور پر جب کلرڈ ووٹنگ حقوق ختم کرنے کا قانون آیا تو اس پر ملک گیر شدید رد عمل ہوا۔ اسی ماحول میں والٹر سیسولو نے ایک قومی سطح کی ملک گیر سول نافرمانی مہم کا منصوبہ پیش کیا، جسے ڈیفائنس کیمپین کا نام دیا گیا۔ اس مہم میں کون کون شامل تھے؟ یہاں ایک دلچسپ بات ہے۔ منڈیلا نے شروع میں تجویز دی کہ یہ مہم صرف افریقیوں پر مشتمل ہونی چاہیے۔ یہ ان کی اس وقت کی شدید افریقنسٹ سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ اچھا۔ لیکن جب منصوبہ بندی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ یہ ایک کثیر النسلی مہم ہوگی جس میں انڈین، کلرڈ اور ہمدرد سفید فام بھی شامل ہوں گے، تو منڈیلا نے اکثریت کے اس جمہوری فیصلے کو قبول کر لیا۔ یہ ان کی سوچ میں لچک اور نظم و ضبط کی ایک اہم مثال ہے۔ تو یہ ڈیفائنس کیمپین تھی کیا؟ اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ ANC اور اس کے اتحادی تنظیموں نے حکومت کو 6 مخصوص نسل پرستانہ قوانین جیسے پاس لاز، گروپ ایریاز ایکٹ وغیرہ منسوخ کرنے کا الٹیمیٹم دیا، جو یقیناً مسترد ہو گیا ہوگا۔ جی بالکل۔ تو پھر 26 جون 1952 کو، جو کہ قومی یوم احتجاج کی دوسری سالگرہ تھی، ڈیفائنس کیمپین کا باقاعدہ آغاز ہوا۔
طریقہ یہ تھا کہ تربیت یافتہ رضاکاروں کے جتھے، جنہیں والنٹیئرز کہا جاتا تھا، جان بوجھ کر ان امتیازی قوانین کو پرامن طریقے سے توڑیں گے۔ مثلاً بغیر پاس کے سفر کرنا، صرف سفید فاموں کے لیے مخصوص ریلوے ویٹنگ رومز یا پوسٹ آفس کاؤنٹرز میں داخل ہونا، کرفیو توڑنا وغیرہ، اور پھر وہ پرامن طور پر گرفتاری دے دیں گے۔ اور منڈیلا کا اس میں کیا کردار تھا؟ منڈیلا کو اس پوری مہم کا نیشنل والنٹیئر ان چیف یعنی قومی رضاکاروں کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ ان کا کام رضاکاروں کو منظم کرنا، انہیں تربیت دینا اور مہم کی قیادت کرنا تھا۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ منڈیلا عدم تشدد کو ایک حکمت عملی ٹیکٹک کے طور پر استعمال کر رہے تھے، نہ کہ کسی اٹل مذہبی یا اخلاقی اصول پرنسپل کے طور پر، جیسا کہ گاندھی کا فلسفہ تھا۔ مہم کا آغاز کیسا رہا؟ مہم کا آغاز مشرقی کیپ کے شہر پورٹ الزبتھ سے ہوا اور پھر جوہانسبرگ کے قریب باکسبرگ سے۔ والٹر سسولو اور انڈین کانگریس کے بزرگ رہنما نانا سیٹا نے پہلے جتھوں کی قیادت کرتے ہوئے گرفتاریاں دیں۔ اور منڈیلا خود کب گرفتار ہوئے؟ منڈیلا خود اسی دن 26 جون کو جوہانسبرگ میں ایک جتھے کے ساتھ نکلے تھے، لیکن وہ گرفتاری دینے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے کیونکہ انہیں مہم کی قیادت کرنی تھی، مگر پولیس نے انہیں بھی غیر متوقع طور پر گرفتار کر لیا۔ یہ ان کا جیل کا پہلا تفصیلی تجربہ تھا، مارشل سکوائر جیل میں۔ مہم کا مجموعی اثر کیا ہوا؟ کتنے لوگوں نے حصہ لیا؟ اگلے تقریباً 5 مہینوں میں 8500 سے زیادہ مردوں اور عورتوں نے مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے جان بوجھ کر قوانین توڑے اور گرفتاریاں دیں۔ 8500، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، یہ غیر معمولی تھا۔ اے این سی کی ممبرشپ، جو مہم سے پہلے شاید 20,000 تھی، وہ بڑھ کر 1,00,000 تک پہنچ گئی۔ منڈیلا ضمانت پر رہا ہونے کے بعد ملک بھر میں طوفانی دورے کرتے رہے، لوگوں کو مہم کے بارے میں بتاتے، انہیں متحرک کرتے اور تنظیم کو مضبوط کرتے رہے۔ حکومت کا رد عمل کیا تھا؟ حکومت نے پوری طاقت سے مہم کو کچلنے کی کوشش کی، پروپیگنڈا کیا کہ یہ کمیونسٹوں کی سازش ہے، جاسوس بھیجے گئے، لیڈروں پر پابندیاں لگائی گئیں، جیسے جے بی مارکس کو بین کر دیا گیا، اور پھر انہوں نے نئے بہت ہی سخت قانون بنانے کا منصوبہ بنایا، جیسے پبلک سیفٹی ایکٹ، جس نے حکومت کو بغیر مقدمہ چلائے لوگوں کو حراست میں لینے اور ایمرجنسی لگانے کا اختیار دے دیا، اور کرمنل لاز امینڈمنٹ ایکٹ، جس نے سول نافرمانی جیسے جرائم کی سزائیں بہت زیادہ سخت کر دیں، جن میں کوڑے مارنا بھی شامل تھا۔ اسی دوران منڈیلا ٹرانسوال اے این سی کے صدر بھی منتخب ہوئے۔ جی، یہ بھی ایک اہم پیش رفت تھی۔ اور پھر لیڈرشپ پر وہ مشہور مقدمہ چلا۔ ہاں، جولائی 1952 میں حکومت نے منڈیلا، سسولو، مارکس، دادو، مروکا سمیت 21 اہم لیڈروں کو سپریشن آف کمیونزم ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا۔ کمیونزم کے قانون کے تحت؟ جی، حالانکہ ان میں سے اکثر کمیونسٹ نہیں تھے۔ یہ اس قانون کے غلط استعمال کی واضح مثال تھی۔ مقدمے کے دوران ایک افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ اے این سی کے صدر ڈاکٹر مروکا نے باقی لیڈروں سے الگ اپنا وکیل کر لیا اور عدالت میں بہت کمزور اور مفاہمانہ موقف اپنایا، جس سے سب کو بہت مایوسی ہوئی۔ تو مقدمے کا فیصلہ کیا آیا؟ فیصلہ یہ آیا کہ تمام 21 ملزمان اسٹیٹوٹری کمیونزم یعنی قانون کی نظر میں کمیونزم پھیلانے کے مجرم ہیں، انہیں 9 ماہ قید بمشقت کی سزا سنائی گئی، لیکن اسے اس شرط پر معطل کر دیا گیا کہ وہ آئندہ اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ تو اگر مجموعی طور پر دیکھیں، ڈیفائنس کیمپین کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا یہ کامیاب تھی؟ قوانین تو تبدیل نہیں ہوئے؟ نہیں، فوری طور پر قوانین تبدیل نہیں ہوئے، اس لحاظ سے مہم ناکام رہی، لیکن اس کے باوجود ڈیفائنس کیمپین نے جنوبی افریقہ کی تاریخ اور آزادی کی جدوجہد کا رخ بدل دیا۔ کیسے؟ کئی طریقوں سے۔ اول تو جیسا میں نے کہا، اے این سی ایک چھوٹی شہری تعلیم یافتہ طبقے کی تنظیم سے نکل کر ایک حقیقی عوامی ملک گیر تنظیم بن گئی۔ ہاں۔ دوم، لوگوں کے دلوں سے، خاص طور پہ عام افریقی عوام کے دلوں سے جیل جانے کا خوف بڑی حد تک نکل گیا۔ گرفتاری دینا اب شرمندگی کی نہیں بلکہ اعزاز کی بات، بیج آف آنر سمجھا جانے لگا۔ یہ بہت بڑی نفسیاتی تبدیلی تھی۔ بالکل۔ سوم، مہم نے جدوجہد کو ایک نئی، زیادہ ملیٹنٹ، زیادہ کانفرنٹیشنسٹ سمت دی۔ اس نے ثابت کیا کہ عوام منظم ہو کر حکومت کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ چہارم، مہم کے دوران جو نظم و ضبط دیکھنے میں آیا وہ غیر معمولی تھا۔ اگرچہ حکومت نے کچھ الگ تھلگ ہونے والے فسادات کو مہم سے جوڑنے کی کوشش کی، لیکن مجموعی طور پر مہم پرامن رہی۔
لیکن مہم آخرکار ختم ہو گئی؟ جی 1952 کے آخر تک حکومت کی بڑھتی ہوئی سختی، نئے قوانین اور لیڈرشپ پر مقدمات کی وجہ سے مہم کی رفتار کم ہو گئی اور پھر اسے باقاعدہ طور پر ختم کر دیا گیا۔ لیکن اس نے اپنا تاریخی کام کر دیا تھا۔ اس نے جد و جہد کے اگلے زیادہ مشکل مرحلوں کے لیے بنیاد فراہم کر دی تھی۔ اگست 1959 کی بات ہے۔ کافی وقفے کے بعد یہ مقدمہ پریٹوریا کی اولڈ سیناگوگ میں دوبارہ شروع ہوا۔ جی، اور 30 ملزمان تھے اسٹیج پر۔ سب نے ظاہر ہے ناٹ گلٹی پلی کیا، جرم سے انکار۔ ان کے لیے روٹین کیسا تھا؟ روز کا آنا جانا؟ ہاں، بہت سخت۔ روز جوہانسبرگ سے پریٹوریا، صبح سویرے نکلنا، دیر رات واپسی، اور دن بھر عدالت میں بیٹھ کر وہ لمبی اور تھکا دینے والی کاروائی سننا۔ لیکن شاید اس میں بھی کوئی اپرچونٹی نکل آئی؟ بالکل، وہ جو لنچ بریک ہوتا تھا نا، وہ صرف کھانے کا وقفہ نہیں تھا۔ اچھا، وہ اصل میں تمام اہم لیڈرز کے لیے ایک غیر رسمی میٹنگ پوائنٹ بن گیا تھا۔ اچھا، وہاں اسٹریٹجی ڈسکس ہوتی تھی، خیالات کا تبادلہ ہوتا تھا۔ ایک قیمتی وقت تھا وہ۔ اور پھر اکتوبر 1959 میں وہ گورنمنٹ کے لیے ایک سیٹ بیک ہوا، آزولڈ پیرو کا انتقال۔ جی ہاں، آسولڈ پیرو جو سرکاری وکیل تھے، ان کا اچانک انتقال ہو گیا، اور یہ واقعی حکومت کے لیے ایک دھچکا تھا، کیونکہ وہ کافی ایگریسو اور قابل پروسیکیوٹر مانے جاتے تھے۔ ان کی جگہ ایڈوکیٹ دیووس آئے، لیکن ہاں، ایڈوکیٹ دیووس آئے، لیکن وہ پائرو جیسی وہ سختی یا وہ اثر نہیں تھا ان میں، ایسا مانا جاتا ہے۔ تو اس سے پروسیکیوشن کا کیس کچھ کمزور ہوا؟ جی، کچھ ایسا ہی لگا۔ اور پھر مارچ 1960 میں انہوں نے اپنا جو وہ سمجھتے تھے کہ سب سے مضبوط ثبوت ہے وہ پیش کیا، رابرٹ ریشا کی ایک سیکرٹلی ریکارڈ کی ہوئی تقریر۔ ہاں، اس ٹیپ میں کافی انفلیمیٹری باتیں تھیں، تشدد، قتل کی بات۔ جی، ریشا نے غصے میں شاید یہ باتیں کی تھیں، اور استغاثہ کو لگا کہ بس یہ ہے پکا ثبوت کہ ANC پرتشدد ہے۔ لیکن ڈیفنس کا کیا سٹینڈ تھا اس پر؟ ڈیفنس نے کہا کہ بھئی یہ ایک شخص کے جذبات کا اظہار ہے، اس وقت کے حالات میں شاید انڈرسٹینڈیبل بھی ہو، لیکن یہ ANC کی آفیشیل پالیسی ہرگز نہیں ہے، اسے کانٹیکسٹ سے ہٹا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک۔ اور پھر 10 مارچ 1960 کو پروسیکیوشن نے اپنا کیس ریسٹ کر دیا۔ جی، ان کی طرف سے ثبوت کا مرحلہ ختم ہوا، اب ڈیفنس کی باری تھی، اور ڈیفنس نے صرف قانونی نکات نہیں اٹھائے بلکہ کچھ ایسی شخصیات کو پیش کیا جنہوں نے مقدمے کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں چیپٹر 39، ڈیفنس کا آغاز۔ اچھا، 14 مارچ کو ڈیفنس نے گواہ بلانے شروع کیے۔ پہلے کون تھے؟ پہلے تھے ڈاکٹر ولسن کون کو، وہ خود بھی ایک ملزم تھے۔ انہوں نے بڑی سنجیدگی، بڑے علم کے ساتھ ANC کی جو نان وائلنس کی پالیسی ہے اس پر بات کی۔ ان کا انداز، وہ پرسکون طریقہ ججز پر اثر کر گیا۔ لیکن اس کے بعد جو گواہ آئے وہ زیادہ اہم تھے، چیف ایلبرٹ لوتھولی۔ ہاں، چیف لوتھولی، ANC پریزیڈنٹ۔ ان کی گواہی وہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ شاید پہلی بار اپارتھائڈ کے ججز اتنے قریب سے، اتنے واضح طور پر ایک آزاد سوچ رکھنے والے افریقن لیڈر کو سن رہے تھے۔ انہوں نے کس چیز پر زور دیا؟ انہوں نے نان وائلنس پر اپنے یقین کی بات کی، مورل پریشر کی طاقت کی بات کی، اور یہ بھی کہا کہ اگر ظلم ہو تو اپنے دفاع کا حق بھی ہے۔ یہ صرف ایک قانونی دفاع نہیں تھا، یہ اپارتھائڈ کے فلسفے کے لیے ایک تشدد تھا۔ اور پروسیکیوشن نے یقیناً سخت کراس ایگزامینیشن کی ہوگی ایڈوکیٹ ٹرینگروو نے۔ بہت سخت۔ کوشش یہی تھی کہ چیف لوتھولی یہ مان لیں کہ ANC کمیونسٹ کے کنٹرول میں ہے، کہ نان وائلنس صرف دکھاوا ہے اور اصل پلان پرتشدد انقلاب کا ہے۔ لیکن چیف لوتھولی ڈٹے رہے۔ بالکل، بہت مستقل مزاجی سے، بہت شرافت سے انہوں نے ان الزامات کو ریجیکٹ کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ مقصد انسانی حقوق ہیں، جمہوریت ہے، کوئی آئیڈیالوجی تھوپنا نہیں۔ ان کی گواہی نے ANC کے اصل مقاصد کو ریکارڈ پر لانے میں بہت مدد کی۔ یہ واقعی عدالت کے اندر ایک نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ جی ہاں، لیکن اسی وقت جب عدالت میں یہ بحث چل رہی تھی، باہر حالات بہت تیزی سے بدلے۔ ایک بہت ہی افسوسناک موڑ آیا۔ چیپٹر 40، شارپ ول کا سانحہ اور ایمرجنسی۔ ہاں، 21 مارچ 1960، چیف لوتھولی ابھی گواہی دے ہی رہے تھے۔ جی، اس دن پین افریکنسٹ کانگریس یا پیک نے
पास लॉज के खिलाफ नेशन वाइड प्रोटेस्ट्स की कॉल दी थी। शार्पविल में, जो जोहानिसबर्ग के पास है, पुलिस स्टेशन के बाहर एक बड़ा पुरअमन हुजूम जमा था। और वहां पुलिस ने फायर घोल दिया निहत्थे लोगों पर। हाँ, बिला इश्तियाल, सीधी गोलियां। सरकारी फिगर्स के मुताबिक 69 अफराद शहीद हुए, जिनमें औरतें, बच्चे भी थे। 400 से ज़ायद जख्मी। और ये बात भी सामने आई कि अक्सर को पीठ पर गोलियां लगी। जी हाँ, इसका मतलब वो भाग रहे थे जब उन्हें मारा गया। बहुत ही वहशियाना कत्ले आम था ये। इसका रिएक्शन क्या हुआ मुल्क में और बाहर के लोग करवा रहे हैं? एएनसी का रिस्पॉन्स क्या था इस पर? फौरी था। चीफ लुथुली ने प्रोटेस्ट में अपना पास कार्ड जला दिया, जो कि कानूनन जुर्म था, और 28 मार्च को मुल्क भर स्टे एट होम की कॉल दी कि लोग काम पर ना जाएं। और वो कामयाब रही? बहुत कामयाब। मुल्क भर में काम रुक गया, जिंदगी ठहर सी गई। इस पर हुकूमत का रिएक्शन फिर और सख्त हुआ होगा। बिल्कुल। 30 मार्च 1960 को हुकूमत ने मुल्क भर में स्टेट ऑफ इमरजेंसी नाफिज कर दी। इमरजेंसी लॉज, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था पुलिस को बेतहाशा पावर्स मिल गईं। बगैर वारंट गिरफ्तारी, लंबी हिरासत, सियासी काम पर मुकम्मल पाबंदी। और इसी इमरजेंसी के तहत उसी दिन नेल्सन मंडेला को घर से बगैर वारंट गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कहाँ ले जाया गया और वहाँ हालात कैसे थे? न्यूलैंड्स पुलिस स्टेशन। मंडेला ने लिखा है कि हालात अपॉलिंग थे। इंतहाई गंदा सेल, बदबूदार, बहुत ठंडा, और खाना नाकाबिले बर्दाश्त। उन्होंने दूसरे कैदियों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट किया। तो इस इमरजेंसी ने ट्रीजन ट्रायल को भी अफेक्ट किया। यह है चैप्टर 41, कैद और मुकदमा। जी हाँ, इमरजेंसी के बावजूद हुकूमत ने फैसला किया कि ट्रीजन ट्रायल चलता रहेगा। तो मंडेला और दूसरे ट्रायलिस्ट जो इमरजेंसी में पकड़े गए थे, उन्हें प्रिटोरिया लोकल प्रिजन मुंतकिल कर दिया गया। वहाँ हालात कुछ बेहतर थे? नहीं, वहां भी बुरा हाल था। तंग, गंदे सेल्स, कॉकरोचेस। लेकिन कैदियों ने वहां भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन रखी। और चीफ लुथुली की गवाही का क्या हुआ? वो तो अधूरी रह गई थी। हाँ, वो अधूरी ही रह गई। पुलिस ने सिक्योरिटी का बहाना करके उन्हें इमरजेंसी के दौरान अदालत लाने से मना कर दिया, और जो मुल्जिमान जमानत पर बाहर थे, उन्हें भी अदालत के बाहर दोबारा इमरजेंसी के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ओह, सिवाय एक के, विल्टन मकवाई। जी, विल्टन मकवाई बच निकले और फौरन अंडरग्राउंड हो गए। ये आने वाले वक्त की तरफ एक इशारा था शायद। और फिर हुकूमत ने एक और बड़ा कदम उठाया 8 अप्रैल 1960 को। हाँ, एएनसी और पीएसी दोनों पर पाबंदी लगा दी गई। अब इन तंजीमों का मेंबर होना या इनके लिए काम करना सब जुर्म था। तो अब खुली सियासत का रास्ता बंद हो गया, सब आउटलॉज। बिल्कुल। जद्दोजहद अब एक नए खुफिया दौर में दाखिल हो गई थी। प्रिटोरिया जेल में भी नस्ली इम्तियाज था। बहुत ज्यादा। अफ्रीकन, कलर्ड, इंडियन, वाइट, सबके लिए अलग इंतजाम, अलग बर्ताव। लेकिन मंडेला और दूसरे सियासी कैदियों ने वहां भी प्रोटेस्ट किया। बेहतर खाने के लिए, सफाई के लिए। कुछ मामूली बेहतरी आई भी। उनका वो जो रेजिस्टेंस का जज्बा था, वो कायम रहा। इसी दौरान ओलिवर टैम्बो मुल्क से बाहर चले गए थे। जी, ये एएनसी लीडरशिप का पहले से किया हुआ फैसला था कि अगर मुल्क में लीडरशिप पर सख्ती हो तो टैम्बो बाहर से तंजीम को संभालें और इंटरनेशनल सपोर्ट जमा करें। ये बहुत दूरअंदेशी वाला कदम था। मंडेला को अपनी लॉ प्रैक्टिस बंद करने के लिए जोहानिसबर्ग जाने की इजाजत मिली थी। हाँ, एक दिन के लिए खास इजाजत मिली थी। प्रैक्टिस रस्मी तौर पर बंद करनी थी, क्योंकि अब वो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे। अगरचे ये एक उदास करने वाला काम था, लेकिन इस सफर से उन्हें रोपोशी के लिए कुछ इंतजामात करने का मौका मिल गया। इन सब हालात ने, इमरजेंसी ने, पाबंदी ने मुकदमे की पैरवी को कितना मुश्किल बना दिया, ये हम चैप्टर 42 वकला का दस्तबरदार होना और खुद दिफा में देखते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल। डिफेंस लॉयर्स के लिए जेल में अपने क्लाइंट से मिलना, उनसे इंस्ट्रक्शंस लेना, ये लगभग नामुमकिन हो गया था इमरजेंसी की वजह से। और गवाहों के लिए भी खतरा था। हाँ बिल्कुल। डर ये था कि जो गवाही वो अदालत में देंगे, उसी की बुनियाद पर उन्हें इमरजेंसी लॉज में गिरफ्तार ना कर लिया जाए। तो डिफेंस टीम के लिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। और इसी वजह से मुल्जिमान ने एक बड़ा फैसला किया 26 अप्रैल 1960 को। जी,
सब मुल्जिमान ने मिलकर अपने लॉयर्स को कहा कि वो मुकदमे से दस्तबरदार हो जाएं, विड्रॉ कर लें। ये तो बहुत ड्रामेटिक कदम था। इसका मकसद क्या था? मकसद अदालत पर प्रेशर डालना नहीं था, बल्कि दुनिया को ये दिखाना था कि इमरजेंसी के इन हालात में एक फेयर ट्रायल मुमकिन ही नहीं है, कि डिफेंस को काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो फिर उन्होंने अपना दिफा खुद करने का फैसला किया? हाँ, यही एक रास्ता बचा था। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उन्होंने कबूल किया। मंडेला और डूमा नोक्वे ने कोऑर्डिनेशन की और फरीद एडम्स, जो मुल्जिम नंबर 1 थे, उन्होंने केस लीड करने की जिम्मेदारी ली। जेल में नस्ली अलैदगी थी, लेकिन फिर भी वो मशवरा कर लेते थे। हाँ, मुकदमे की तैयारी के लिए उन्हें आपस में मिलने की इजाजत थी। मंडेला ने कुछ हल्के फुल्के मोमेंट्स का भी जिक्र किया है, जैसे हेलेन जोसेफ की गवाही की तैयारी, और ये भी कि जेल की जो वाइट वार्ड्रेसेस थीं, उनसे रोज बातचीत से उनके अंदर की जो नस्ल परस्ती थी वो कुछ कम हुई। और फिर इमरजेंसी कब खत्म हुई? 5 महीने बाद 31 अगस्त 1960 को, और इसके साथ ही मंडेला और बाकी लोग रिहा हो गए। 5 महीने बाद घर वापसी हुई। मंडेला ने विनी के साथ मुलाकात को बहुत खुशी का लम्हा बताया है, लेकिन वो जानते थे कि ये आज़ादी शायद टेम्पररी हो। इमरजेंसी खत्म, लेकिन मुकदमा जारी रहा। चैप्टर 43, मुकदमे की कार्रवाई जारी। डिफेंस ने गवाह पेश करना जारी रखा। जी हाँ, रॉबर्ट रिशा, जिनकी वो टेप सुनाई गई थी, उन्होंने गवाही दी। गर्ड सिबांडे, आइजैक बेंडी, ये सब अहम लीडर्स थे। और उन सब ने क्या कहा? सबने बड़ी बहादुरी से एएनसी की नॉन वायलेंट पॉलिसी को रीआइटरेट किया। हुकूमत के इल्जाम को रिजेक्ट किया कि एएनसी पुरतशद्दद तरीकों से हुकूमत बदलना चाहती है। उन्होंने कहा, हमारा मकसद बराबरी और जमहूरियत है। और फिर अगस्त 1960 में मंडेला खुद विटनेस बॉक्स में आए। जी, ये उनके लिए एक बड़ा मौका था, सीधा अदालत के रिकॉर्ड पर अपना और एएनसी का मौक़िफ़ पेश करने का। उन्होंने कई दिन तक गवाही दी। क्या अहम बातें थी उनकी गवाही में? उन्होंने कहा कि वो बेसिकली मॉडरेशन पसंद हैं, लेकिन हुकूमत के एक्शंस ने उन्हें रेडिकलाइज किया है। उन्होंने वाजे किया कि नॉन वायलेंस एएनसी के लिए एक पॉलिसी है, एक स्ट्रैटेजी है, कोई एब्सोल्यूट प्रिंसिपल नहीं, अगरचे वो शख्सी तौर पर अमन चाहते हैं। अच्छा, स्ट्रैटेजी प्रिंसिपल नहीं। हाँ, उन्होंने ये भी इशारा दिया कि अगर हुकूमत संजीदगी दिखाए तो ग्रेजुअल रिफॉर्म्स पर भी बात हो सकती है। उन्होंने अपने कम्युनिस्ट एलाइज को डिफेंड किया और कहा कि वोट का हक मेरिट पर होना चाहिए, सबके लिए बराबरी। नए प्रोसिक्यूटर पर्सी यूटा, उन्होंने तो सख्त जुर्रत की होगी। जी, यूटा ने पूरी कोशिश की कि मंडेला को एक गुस्सावर कम्युनिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट साबित करें, लेकिन मंडेला बहुत पुरसुकून रहे, कानूनी जवाब दिए। तो ये गवाही सिर्फ उनका दिफा नहीं थी, बल्कि एएनसी का विजन भी था। बिल्कुल, एएनसी का विजन, साउथ अफ्रीका का मुस्तकबिल और अपार्थाइड के खिलाफ जद्दोजहद की पूरी वजाहत थी इसमें। फिर मार्च 1961 में फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हुए। डिफेंस ने फिर जोर दिया कि इस्तिगासा वायलेंस का इल्जाम साबित नहीं कर सका। और फिर 4 साल से ज्यादा के बाद फैसले का दिन आया। चैप्टर 44, फैसला और रुपोशी। जी, 29 मार्च 1961 प्रिटोरिया की अदालत के बाहर हजारों सपोर्टर्स, प्रेस, अंदर खामोशी। जस्टिस रम्फ ने फैसला पढ़ा। और फैसला क्या था? फैसला मुख्तसर और वाज़ेह। जस्टिस रम्फ ने कहा कि इस्तिगासा ये साबित नहीं कर सका कि एएनसी ने कभी वायलेंस की पॉलिसी अपनाई हो, और न ही ये साबित हुआ कि उनका मकसद कम्युनिस्ट स्टेट कायम करना है। तो तमाम 30 मुल्जिमान को नॉट गिल्टी करार देकर बरी कर दिया गया। बरी हो गए 4 साल बाद। रिएक्शन क्या था? अदालत में बाहर हर तरफ जश्न, लोग नारे लगा रहे थे, गा रहे थे, रो रहे थे। एक बहुत बड़ी फतह थी ये। लेकिन मंडेला ने इसे सिस्टम की फतह नहीं माना। नहीं, उनका ख्याल था कि ये बरियात इसलिए हुई क्योंकि डिफेंस टीम बहुत अच्छी थी और जजेस, खासकर रम्फ, मुनसिफ थे। वो समझ गए थे कि हुकूमत इस हार के बाद और सख्त होगी। और उसी दिन उन पर लगी पाबंदियां भी खत्म हो रही थीं। हाँ, इत्तेफाक से। तो कानूनी तौर पर वो आज़ाद थे, और फौरन उनके लिए एक नया काम था। पीटरमैरिट्सबर्ग में एक ऑल इन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस होनी थी। उन्हें वहां सीक्रेटली की स्पीकर के तौर पर जाना था। लेकिन एएनसी वर्किंग कमेटी ने एक और ही फैसला किया हुआ था। बरियात की सूरत में। जी, फैसला ये था कि अगर मंडेला बरी हो गए तो वो फौरन अंडरग्राउंड हो जाएंगे, रोपोश।
عدالت سے نکل کر سیدھا روپوشی میں جشن منانے کے بجائے۔ ہاں، مقصد تھا کہ وہ پورے ملک میں سیکرٹلی ٹریول کر کے نیشنل کنونشن کے لیے سپورٹ جمع کریں، حکومت پر دباؤ ڈالنے کا ایک نیا طریقہ۔ یہ تو بہت خطرناک پلان تھا، پہچان بدل کر رہنا، پولیس سے بچنا، گھر والوں سے دوری۔ یقیناً، لیکن منڈیلا جانتے تھے کہ اب کھلی سیاست کے راستے بند ہو رہے ہیں، یہی کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے ونی کو بتایا تو ان کا ریاکشن کیا تھا؟ منڈیلا لکھتے ہیں کہ ونی نے یہ خبر بہت صبر سے سنی، گویا وہ اس کی توقع کر رہی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ ان کے شوہر کو کیا کرنا ہے، اگرچہ ان کے لیے یہ آسان نہیں تھا۔ تو ٹریزن ٹرائل میں برائیت کے فوراً بعد ایک نیا چیپٹر شروع ہوا، روپوشی کا۔ جی ہاں، کھلی عدالت سے نکل کر وہ خفیہ دنیا میں قدم رکھ چکے تھے۔ ایک نئی اور شاید پہلے سے کہیں زیادہ پرخطر جدوجہد ان کی منتظر تھی۔ افریقہ بھر کے ممالک کا ایک لمبا دورہ، جہاں وہ آزادی کی تحریکوں کے لیے سپورٹ حاصل کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ واپس جنوبی افریقہ آتے ہیں۔ جی، وہ لکھتے ہیں کہ وطن کی ہوا میں سانس لینا کیسا لگتا ہے، اگرچہ واپسی ایک مفرور کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ لیلیز لیف فارم پہنچ کر وہ ANC کی ورکنگ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہیں۔ اور اس بریفنگ میں ایک بڑا آپ کہہ لیں اسٹریٹجک پوائنٹ سامنے آتا ہے۔ اچھا؟ کچھ افریقی اتحادی ANC کی نان ریشلزم کی پالیسی اور کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ ان کے روابط پر کچھ تحفظات رکھتے تھے۔ تو منڈیلا اور اولیور ٹیمبو نے یہ محسوس کیا کہ ANC کو کانگریس الائنس کے اندر خاص طور پر افریقی عوام سے متعلق معاملات پر اپنا قائدانہ کردار زیادہ واضح کرنا ہوگا تاکہ ان اتحادیوں کو ری ایشور کیا جا سکے۔ یہ تو ایک اہم بحث تھی۔ کمیٹی نے پھر منڈیلا سے کہا کہ وہ ڈربن جا کر چیف لتھولی، جو اس وقت ANC کے صدر تھے، ان کو پرسنلی بریف کریں۔ جی، حالانکہ گوون بیکی جیسے ساتھیوں نے خبردار بھی کیا کہ یہ سفر خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن مشن اہم تھا۔ بالکل۔ ڈربن میں ان کی ملاقات دوسرے اہم لیڈرز سے بھی ہوئی جو الائنس میں اس مجوزہ تبدیلی پر پوری طرح متفق نہیں تھے۔ اچھا، اور چیف لتھولی کا کیا رد عمل تھا؟ چیف لتھولی کا موقف بھی بالکل واضح تھا۔ انہوں نے کہا کہ نان ریشلزم کی پالیسی سوچ سمجھ کر اپنائی گئی ہے اور اسے کسی بیرونی دباؤ پر تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک طرح سے ANC کی اپنی آئیڈیولوجیکل انڈیپینڈنس کو برقرار رکھنے کی بات تھی۔ صحیح۔ ڈربن میں ہی منڈیلا نے MK یعنی امکونٹووے سزوے، جو ANC کی نئی بنی ہوئی آرمڈ ونگ تھی، اس کی علاقائی کمانڈ سے بھی ملاقات کی۔ تو ڈربن کا کام ختم کر کے جب وہ واپس آ رہے تھے، 5 اگست 1962 کو ہاوک کے قریب پولیس نے ان کی کار روک لی۔ جی، منڈیلا فوراً سمجھ گئے کہ ان کی فرار کی زندگی کا یہ باب اب ختم ہوا۔ بالکل، اور گرفتاری کے وقت ایک کوئک تھنکنگ کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنا لوڈڈ ریوالور اور ایک نوٹ بک جس میں اہم معلومات تھی گاڑی کی سیٹ میں چھپا دیے۔ اچھا، اور وہ پولیس کو نہیں ملے؟ نہیں، وہ چیزیں پولیس کو کبھی نہیں ملی۔ تھانے میں انہوں نے اپنی شناخت ڈیوڈ موتسمائی بتائی۔ ان کی گرفتاری آپ کہہ لیں ایک طرح سے ناگزیر تھی، لیکن یہ لمحہ ان کی جدوجہد میں ایک نئے مرحلے کا آغاز تھا۔ گرفتاری کے بعد انہیں جوہانسبرگ منتقل کیا گیا۔ عدالت میں پیشی ہوئی۔ وہاں وہ لکھتے ہیں کہ جج اور کئی وکیلا انہیں پہچانتے تھے اور احترام سے پیش آئے۔ جی، منڈیلا کو یہ احساس ہوا کہ یہ کورٹ روم بھی ایک محاذ بن سکتا ہے جہاں وہ ریاست کے ظلم کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا دفاع خود کریں گے۔ قانونی مشیر کے طور پر جو سلووو ساتھ تھے۔ مقصد صرف اپنی بے گناہی ثابت کرنا نہیں تھا، بلکہ ریاست کے نظام کو ہی کٹہرے میں لانا تھا۔ الزامات کیا تھے؟ کارکنوں کو ہڑتال پر اکسانا اور بغیر سفری دستاویزات کے ملک چھوڑنا۔ یہ خود ہی سیاسی نوعیت کے الزامات تھے۔ مقدمے کی سماعت کے دوران ونی بھی ان سے ملنے آتی رہیں۔ ان کی سپورٹ بہت اہم تھی۔ یقیناً۔ جیل میں بھی منڈیلا نے اپنی قانون کی پڑھائی LLB جاری رکھنے کی کوشش کی۔ ایک دلچسپ واقعہ بھی پیش آیا جب انہوں نے دی لا آف ٹارٹس نامی کتاب منگوائی۔ ہاں، وہ کرنل اوتھکیمپ والا واقعہ۔ جی، وہ جیل کا ایک سخت گیر آفیسر تھا۔ وہ ٹارٹس کو ٹارچز یعنی مشلیں سمجھ بیٹھا اور غصے میں آ گیا کہ یہ کیا کوئی سبوٹاج کی تیاری ہو رہی ہے۔ جی، یہ واقعہ ہلکا پھلکا ضرور ہے، لیکن یہ اس وقت کی اتھارٹیز کی پیرانویا اور پولیٹیکل قیدیوں کے ساتھ ان کے رویے کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔
اسی دوران فرار کے کچھ منصوبے بھی زیر غور آئے، لیکن منڈیلا نے انہیں خاص طور پر ANC کے منصوبے کو قبل از وقت قرار دیا۔ کیوں؟ ان کے خیال میں MK یعنی آرمڈ ونگ ابھی اتنی منظم نہیں تھی کہ ایسے آپریشن کے بعد کی صورتحال سنبھال سکے۔ اچھا، تو مقدمے کی سماعت پھر پریٹوریا منتقل ہوئی۔ پیشی کے دن منڈیلا نے ایک بہت پاورفل سٹیٹمنٹ دیا۔ جی، وہ لباس والا واقعہ۔ بالکل، وہ روایتی خوسا لباس، ایک چیتے کی کھال کا کراس پہن کر عدالت گئے۔ یہ صرف لباس نہیں تھا، یہ اپنی ثقافت، اپنی شناخت کا اعلان تھا اور سفید فام انصاف کے نظام کے لیے ایک طرح کا چیلنج بھی۔ بالکل، اور انہوں نے میجسٹریٹ کے نسل پرستانہ رویے کی بنیاد پر اس کے مقدمے سے علیحدگی یعنی ریکیوزل کی درخواست بھی دی۔ اچھا، انہوں نے دلیل دی کہ ایک سیاہ افریقی اس نظام میں جہاں قانون بنانے والے اور نافذ کرنے والے دونوں سفید فام ہیں، منصفانہ سماعت کی توقع کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہ خود نظام پر ایک انڈائٹمنٹ تھا۔ واو! مقدمے کے دوران انہوں نے استغاثہ کے گواہوں پر خود جرح کی، خاص طور پر وزیر اعظم کے سیکریٹری سے۔ جی، جنہوں نے منڈیلا کے ایک خط کو بنیاد بنایا تھا۔ منڈیلا نے جرح کے ذریعے یہ واضح کیا کہ حکومت نے پرامن طریقے سے بات چیت کے تمام راستے بند کر دیے تھے، جس کی وجہ سے دوسرے راستے اختیار کرنے پڑے۔ اور انہوں نے دفاع میں کوئی گواہ پیش نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جی، کیونکہ ان کا مقصد قانونی جنگ جیتنا کم اور سیاسی موقف بیان کرنا زیادہ تھا۔ پھر سزا سنائے جانے سے پہلے منڈیلا نے وہ تاریخی خطاب کیا جسے پلی ان میٹیگیشن کہا جاتا ہے۔ جی، قانونی طور پر تو اس سزا میں کمی کی درخواست ہوتی ہے، لیکن منڈیلا نے اسے اپنی زندگی، اپنی جدوجہد اور اپنے نظریات بیان کرنے کا ایک پلیٹ فارم بنا لیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کیسے ANC میں شامل ہوئے، کیسے عدم تشدد کا راستہ چھوڑ کر مسلح جدوجہد کی ضرورت محسوس ہوئی، اور وہ کس قسم کے معاشرے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اور اس تقریر کا اختتام ان مشہور الفاظ پر ہوا: میں نے اپنی زندگی افریقی عوام کی اس جدوجہد کے لیے وقف کر دی ہے۔ میں نے وائٹ ڈومینیشن کے خلاف جنگ لڑی ہے اور میں نے بلیک ڈومینیشن کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ جی، میں نے ایک جمہوری اور آزاد معاشرے کے آئیڈیل کو پسند کیا ہے جس میں تمام افراد ہم آہنگی اور برابر موقعوں کے ساتھ رہیں۔ یہ ایک آئیڈیل ہے جس کے لیے میں زندہ رہنا اور جسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر ضرورت پڑی تو یہ وہ آئیڈیل ہے جس کے لیے میں مرنے کو بھی تیار ہوں۔ ان الفاظ کے بعد کیا ماحول تھا عدالت کا؟ کہا جاتا ہے کہ مکمل خاموشی چھا گئی تھی، لوگ رو رہے تھے۔ یہ الفاظ صرف جنوبی افریقہ نہیں بلکہ دنیا بھر میں گونجے۔ جج نے انہیں 5 سال قید کی سزا سنائی۔ سزا تو سخت تھی، لیکن منڈیلا نے عدالت کو ایک سیاسی سٹیج میں بدل دیا تھا۔ بالکل۔ سزا کے بعد انہیں پریٹوریا لوکل جیل واپس لایا گیا۔ اب وہ ایک کنوکٹڈ قیدی تھے۔ انہیں افریقی قیدیوں والا یونیفارم دیا گیا جس میں شارٹ شامل تھے۔ جی، اور منڈیلا جو اپنی ڈگنیٹی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے، انہوں نے شارٹس پہننے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک اصول کی جنگ تھی۔ یقیناً جیل حکام نے ایک درمیانی راہ نکالی۔ اگر منڈیلا تنہائی یعنی آئسولیشن میں رہنے پر راضی ہوں تو انہیں لمبی پیتلون مل سکتی ہے۔ اور وہ مان گئے؟ وہ مان گئے۔ کچھ عرصہ وہ تقریباً مکمل تنہائی میں رہے، جو خود ایک سزا ہے۔ بعد میں ان کی درخواست پر انہیں دوسرے سیاسی قیدیوں کے ساتھ رکھا گیا، جن میں PAC کے رہنما رابرٹس سبوکوے بھی شامل تھے۔ پھر مئی 1963 میں اچانک ایک رات انہیں اور کچھ دوسرے ساتھیوں کو جگایا گیا اور بتایا گیا کہ انہیں منتقل کیا جا رہا ہے۔ جی، اور منزل تھی رابن آئلینڈ، ایک بدنام زمانہ جزیرہ جو سیاسی قیدیوں کے لیے جنوبی افریقہ کا الکٹراس سمجھا جاتا تھا۔ سفر کیسا تھا؟ انتہائی تکلیف دہ اور آپ کہہ لیں اپمان جنک۔ ہتکڑیوں میں بند ایک بند وین میں رات بھر کا سفر، پھر کیپ ٹاؤن سے فیری میں جانوروں کی طرح ٹھونس دیا گیا۔ اوہ! جزیرے پر اترتے ہی وارڈنز کا استقبال چیخوں سے ہوا۔ "This is the island. Here you gonna frick." یعنی یہ جزیرہ ہے، یہاں تم مرو گے۔ یہ سارا ماحول قیدیوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ آتے ہی کانفرنٹیشن شروع ہو گئی۔ جی، بارڈنز نے انہیں دوڑنے کا حکم دیا۔ ہاس۔ جی، منڈیلا اور ان کے ساتھی اسٹیون ٹیفو نے انکار کر دیا اور وقار سے چلتے رہے۔ جی، جب ایک وارڈن نے جان سے مارنے کی دھمکی دی تب بھی وہ نہیں ڈگمگائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مزاحمتیں تھیں، اپنی انسانیت کو ایسرٹ کرنے کی کوششیں۔ پہلی رات ہی ایک کلرڈ وارڈن نے خفیہ طور پر ان کی مدد کی۔
جی، تمباکو، سینڈوچ اور ونی کی خبر لا کر دی، یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ کائنڈنس تھی جو ظاہر کرتی تھی کہ اس سخت سسٹم میں بھی انسانیت کہیں نہ کہیں موجود تھی۔ البتہ یہ سلسلہ زیادہ دیر نہ چل سکا، لیکن اس نے امید کی ایک کرن ضرور دکھائی۔ رابن آئلینڈ پر ان کا پہلا کام کیا تھا؟ پتھر توڑنا، شدید گرمی میں ہتھوڑوں سے پتھر توڑ کر بجرے بنانا۔ کام کا مقصد صرف مشقت نہیں تھا، بلکہ قیدیوں کی تذلیل کرنا اور ان کی روح کو توڑنا تھا۔ وارڈنز خاموشی نافذ رکھتے اور کام کا کوٹا بڑھاتے رہتے۔ یہاں زندہ رہنے کے لیے سروائیول اسٹریٹجیز بنانا پڑیں۔ کیا تھیں وہ اسٹریٹجیز؟ منڈیلا لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے دشمن کے مقصد کو سمجھنا ضروری تھا۔ وہ آپ کی روح کو توڑنا چاہتے ہیں۔ دوسرا، قیدیوں کا اتحاد لازمی تھا۔ تیسرا، معلومات کا تبادلہ، چاہے وہ جیل کے اندر کی خبریں ہوں یا باہر کی۔ اور چوتھا، اپنا وقار ہر حال میں برقرار رکھنا۔ جیل کا روٹین کیسا تھا؟ جان بوجھ کر سخت اور مناٹنس رکھا گیا تھا۔ صبح سویرے اٹھنا، صفائی، انسپیکشن، سخت کام، ناقص اور نسلی بنیادوں پر غیر مساوی کھانا۔ غیر مساوی؟ جی، افریقی، کلرڈ اور انڈین قیدیوں کے کھانے میں فرق رکھا جاتا تھا۔ پھر شام کو ٹھنڈے سمندری پانی سے نہانا، اور پھر سیل میں بندش۔ اور قیدیوں کی کلاسیفیکیشن بھی تھی، A B C D؟ جی، یہ کیٹیگریز ان کے حقوق، ملاقاتیں اور خط و خطابت محدود کرتی تھیں۔ یہ کلاسیفیکیشن سراسر نسلی اور سیاسی بنیادوں پر تھی، اور اس کے خلاف مسلسل احتجاج ہوتا رہا۔ خط و خطابت اور ملاقاتیں کتنی محدود تھیں؟ بہت زیادہ، اور سخت سینسرشپ کے تابع۔ ونی کی پہلی ملاقات بھی کئی مہینوں اور مشکلات کے بعد ممکن ہوئی۔ یہ پابندیاں قیدیوں کو بیرونی دنیا اور ان کے فیملیز سے کاٹ کر نفسیاتی طور پر کمزور کرنے کی کوشش تھیں۔ کچھ عرصے بعد انہیں پتھر توڑنے کی جگہ لائم کوری یعنی چونے کی کان میں کام پر لگا دیا گیا۔ جی، یہ کام جسمانی طور پر زیادہ سخت تھا، لیکن یہ کھلی فضا میں تھا۔ یہاں ایک بڑا مسئلہ دھوپ اور چونے کے پتھر کی تیز چمک تھی، جس سے آنکھوں کو شدید نقصان پہنچتا تھا۔ تو کیا انہیں دھوپ کے چشمے یعنی سن گلاسز نہیں دیے گئے؟ نہیں، اس کے لیے انہیں تقریباً 3 سال تک جدوجہد کرنی پڑی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لمبی لڑائیاں، جیسے چشمے یا لمبی پتلون، دراصل اپنی بیسک ہیومن ڈگنیٹی کو اسرٹ کرنے کی جدوجہد تھیں۔ اسی دوران ہیلن سوزمن، جو پارلیمنٹ میں اپارتھائڈ کی مخالفت کرنے والی واحد آواز تھی، انہوں نے جزیرے کا دورہ کیا۔ جی، ان کے دورے اہم ہوتے تھے کیونکہ قیدی انہیں اپنی شکایات بتا سکتے تھے، اور ان کے جانے کے بعد حالات میں کچھ وقتی بہتری آ جاتی تھی۔ جیل میں پڑھائی کی اجازت ملنا بھی ایک بڑی کامیابی تھی۔ بالکل، اس سے قیدیوں کو ذہنی طور پر مصروف رہنے اور اپنا مورال بلند رکھنے میں مدد ملی۔ لیکن اس میں بھی رکاوٹیں تھیں۔ کچھ مضامین ممنوع تھے، کتابیں مشکل سے ملتیں، فیس کا مسئلہ ہوتا۔ وہ دی اکانومسٹ والا واقعہ بھی دلچسپ ہے۔ ہاں، میک مہاراج نے چالاکی سے دی اکانومسٹ میگزین لگوا لیا، یہ کہہ کر کہ یہ اکانومکس کی پڑھائی کے لیے ہے۔ حکام کو پتہ چلا تو فوراً بند کروا دیا۔ وارڈنز کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ ملے جلے؟ جی، کچھ ہمدرد تھے جو چھپ کر مدد کر دیتے تھے، جبکہ زیادہ تر سخت اور ظالم تھے۔ ایک وارڈن وین رینسبرگ تھا، جسے قیدی مذاق میں سیوٹ کیس کہتے تھے، کیونکہ وہ اپنا لنچ باکس خود اٹھاتا تھا۔ اس طرح کے کردار جیل کی زندگی کا حصہ تھے۔ کوری میں کام کے دوران بات چیت بہت اہم ہو گئی تھی۔ جی، وہ جگہ سیاسی تعلیم، بحث و مباحثے اور معلومات کے تبادلے کا مرکز بن گئی۔ موضوعات سنجیدہ بھی ہوتے، جیسے ANC اور کمیونسٹ پارٹی کا تعلق، اور ہلکے پھلکے بھی، جیسے کیا افریقہ میں ٹائیگرز ہوتے ہیں۔ معلومات حاصل کرنا اور پھیلانا کیسے ممکن تھا؟ اس کا ایک پورا سسٹم تھا۔ اخبارات کے ٹکڑے چھپا کر لانا، ماچس کی ڈبیوں میں پیغام بھیجنا، کھانے کے ڈرموں یا ٹوائلٹ پیپر کے ذریعے خبریں سرکولیٹ کرنا، یہ سب بقا اور مزاحمت کے طریقے تھے۔ جب قیدیوں نے گونیا اور بوگارڈ جیسے ساتھیوں کو قانونی مدد فراہم کی تو حکام کا کیا رد عمل تھا؟ حکام نے اسے بغاوت سمجھا اور سخت رد عمل دیا۔ ستمبر 1966 میں وزیر اعظم ورووڈ، جو اپارٹھائڈ کا معمار سمجھا جاتا تھا، قتل ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جیل میں قیدیوں پر سختیاں اور بڑھ گئیں۔ بات چیت پر مکمل پابندی لگا دی گئی، جسے بعد میں ہیلن سوزمن کے متوقع دورے سے پہلے عارضی طور پر ہٹا دیا گیا۔ جولائی 1966 کی بھوک ہڑتال کا بھی ذکر ہے۔
جی، ایف اور جی سیکشن کے قیدیوں نے حالات کے خلاف بھوک ہڑتال کی۔ بی سیکشن کے قیدیوں نے، جن میں منڈیلا بھی تھے، ان کی حمایت میں ہڑتال میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ حکام نے کیا کیا؟ حکام نے ہڑتال توڑنے کے لیے بہتر کھانے کا لالچ دیا، قیدیوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ دلچسپ بات یہ کہ اسی دوران وارڈنز نے بھی اپنے مطالبات کے لیے اپنی ہڑتال کر دی۔ اچھا، آخر کار مذاکرات ہوئے اور قیدیوں کے کچھ مطالبات مانے گئے۔ منڈیلا کا بھوک ہڑتال پر کیا موقف تھا؟ وہ ذاتی طور پر بھوک ہڑتال کو آخری حربے کے طور پر دیکھتے تھے، کیونکہ یہ جسمانی طور پر قیدیوں کو ہی کمزور کرتی تھی، لیکن اگر تنظیم اجتماعی طور پر فیصلہ کرتی تو وہ پوری طرح اس کی حمایت کرتے۔ یہ واقعہ قیدیوں کے اتحاد اور کلیکٹیو ایکشن کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو رابن آئلینڈ پر یہ ابتدائی سہل مشکلات، مزاحمت اور انسانی وقار کو برقرار رکھنے کی جدوجہد سے بھرے تھے۔ جی بالکل، یہ جسمانی مشقت، نفسیاتی دباؤ اور مسلسل مزاحمت کی کہانی ہے، لیکن یہ وہ عرصہ بھی تھا جب منڈیلا اور ان کے ساتھیوں نے قید کے اندر رہتے ہوئے بھی آزادی کی جدوجہد کو زندہ رکھا، اپنی تنظیم کو مضبوط کیا اور اپنے عزم کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ ان دیواروں کے پیچھے آزادی کی جنگ ایک نئے محاذ پر لڑی جا رہی تھی، جس کے آگے ابھی کئی سال باقی تھی۔ 1982 میں بظاہر تو حالات بہتر تھے۔ بہتر تھے کس لحاظ سے؟ ایک بڑا کمرہ تھا، بستر تھا، حتیٰ کہ ایک ٹیرس یعنی چھت بھی۔ منڈیلا نے اسے 5 اسٹار ہوٹل کہا، مگر وہ طنزیہ انداز تھا۔ اچھا، اصل فرق کیا تھا پھر؟ اصل فرق تھا ماحول کا۔ رابن آئلینڈ کی وہ کھلی فضا، وہ کمیونٹی، اس کے مقابلے میں یہ ایک کانکریٹ کی دنیا تھی، اور حیرت انگیز طور پر مین لینڈ پر ہونے کے باوجود تنہائی کا احساس زیادہ تھا۔ زیادہ تنہائی؟ لیکن اس تنہائی میں بھی سنا ہے منڈیلا نے کچھ مثبت پہلو ڈھونڈ لیے تھے۔ جی بالکل۔ جیسے وہ ٹیرس پر باغ لگانا شروع ہو گئے تھے۔ یہ صرف وقت گزاری تو نہیں تھی، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک بڑا، آپ کہہ سکتے ہیں، ایک پاورفل سٹیٹمنٹ تھا۔ قید کی بے رنگی میں زندگی اور امید پیدا کرنا، تیل کے ڈرموں میں تقریباً 900 پودے اگانا۔ 900 پودے؟ جی، اور پھر فصل کو قیدیوں اور وارڈرز میں بانٹنا۔ یہ قید میں بھی انسانیت اور کنٹرول کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ تھا۔ اور ملاقاتوں کا کیا تھا؟ وہ بھی کچھ بہتر ہوئی؟ ہاں، وہ تھوڑی بہتر ہوئیں۔ شیشے کی دیوار کے پیچھے فون پر بات ممکن ہو گئی تھی۔ اچھا، اسی دوران باہر کی دنیا میں بھی کافی کچھ ہو رہا تھا۔ دباؤ بڑھ رہا تھا، UDF کا قیام۔ جی، بشپ ٹوٹو کو نوبل انعام ملا، عالمی پابندیاں سخت ہو رہی تھی۔ تو کیا حکومت نے اس دباؤ میں منڈیلا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ حکومت نے رابطے ضرور کیے، مگر شروع میں یہ مذاکرات نہیں تھے۔ اچھا، پھر کیا تھا؟ وہ کوشش کر رہے تھے کہ منڈیلا کو ANC سے الگ کر دیں۔ اوہ! جیسے برطانوی لارڈ بیتھل اور امریکی پروفیسر ڈیش کی ملاقاتیں ہوئیں۔ ان کا اہتمام وزیر انصاف کوبی کوٹسی نے کیا تھا۔ منڈیلا نے وہاں بالکل واضح کر دیا کہ مسئلہ صرف چھوٹے نسلی قوانین کا نہیں ہے، بلکہ مکمل سیاسی برابری کا ہے۔ اور پھر 1985 میں صدر PW بوتھا کی وہ مشہور مشروط رہائی کی پیشکش آئی۔ جی، وہ بہت مشہور ہے۔ شرط یہ تھی کہ منڈیلا تشدد کو سیاسی ہتھیار کے طور پر مسترد کریں۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ بالکل، انہوں نے کہا یہ اپنی تنظیم ANC اور اس کی مسلح شاخ MK سے غداری ہوگی۔ ان کا موقف تھا کہ قیدی یعنی وہ خود حکومت کو شرائط نہیں بتا سکتا، حکومت کو غیر مشروط رہائی دینی چاہیے۔ اور ان کا جواب؟ وہ تو ان کی بیٹی زنزی نے پڑھا تھا، ہے نا، سوویٹو میں؟ جی، جبولانی اسٹیڈیم میں ہزاروں کا مجمع تھا۔ وہ الفاظ "My father says your freedom and mine cannot be separated"۔ زبردست، وہ واقعی ایک تاریخی لمحہ تھا۔ بالکل تاریخی۔ اس انکار کے بعد کیا ہوا؟ کیا رابطے بالکل ختم ہو گئے؟ نہیں، ختم نہیں ہوئے، بلکہ ایک طرح سے نیا باب کھلا۔ 1985 میں منڈیلا کی پروسٹیٹ سرجری ہوئی۔ ہسپتال میں وزیر اعظم کوتسی ان سے ملنے آئے۔ اچھا، کیسی رہی وہ ملاقات؟ وہ کافی دوستانہ تھی۔ منڈیلا نے اسے آلف برانچ یعنی صلح کی کوشش سمجھا۔ لیکن پھر ہسپتال سے واپسی پر انہیں ایک سرپرائز ملا۔ جی، بہت بڑا سرپرائز۔ انہیں پولسمور میں ہی باقی ساتھیوں سے الگ کر کے ایک بالکل تنہا سیل میں منتقل کر دیا گیا۔ اوہ، یہ تو ایک دھچکا لگا ہوگا۔ شروع میں تو غصہ آیا، ظاہر ہے، لیکن پھر منڈیلا نے اس میں ایک موقع دیکھا۔ موقع؟ تنہائی میں؟
ہاں، انہیں احساس ہوا کہ یہ تنہائی انہیں حکومت سے براہ راست بات چیت شروع کرنے کا موقع دے سکتی ہے، بغیر فوری طور پر ساتھیوں کے دباؤ کے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ مذاکراتی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے، چاہے یہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، ان کا کیا رد عمل تھا؟ انہوں نے کوشش کی۔ ساتھی والٹر سیسولو وغیرہ شروع میں کافی ناراض تھے، غصے میں تھے، لیکن منڈیلا اپنے ارادے پر قائم رہے۔ تو کیا انہوں نے خود پہل کی بات چیت کے لیے؟ انہوں نے کورٹسی کو خط لکھا کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ شروع میں تو کوئی جواب نہیں آیا، لیکن پھر 1986 میں کامن ویلتھ کا ایمیننٹ پرسنز گروپ یعنی EPG آیا۔ ہاں، EPG، ان سے ملاقات کے لیے وہ نیا سوٹ والا قصہ بھی ہے۔ جی، انہیں نیا سوٹ دیا گیا۔ جیل کمانڈر نے مذاقن کہا بھی کہ منڈیلا اب تم قیدی نہیں وزیر اعظم لگ رہے ہو۔ منڈیلا نے EPG کو واضح کیا کہ وہ مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن صرف ان کی رہائی کافی نہیں، بنیادی مسائل حل کرنے ہوں گے۔ مگر EPG کی کوشش تو ناکام ہو گئی تھی۔ ہاں، وہ ناکام ہوگی کیونکہ اسی وقت جنوبی افریقی فوج نے پڑوسی ممالک میں ANC اڈوں پر حملے کر دیے۔ لیکن اس ناکامی کے بعد منڈیلا نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے حکومت سے براہ راست خفیہ مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کی۔ خفیہ مذاکرات؟ جی، جولائی 1986 میں کوتسے سے ان کی رہائش گاہ پر ایک اہم ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں کیا طے پایا؟ کوئی بریک تھرو ہوا؟ کوئی ٹھوس معاہدہ تو نہیں، لیکن اہم مدوں پر بات ہوئی، جیسے مسلح جدوجہد، ANC کی نمائندگی، اقلیتوں کے حقوق۔ ایک سمجھوتے کی فضا بنی۔ پھر کئی ماہ کی خاموشی رہی۔ اس کے بعد 1987 میں حکومت نے باقاعدہ خفیہ مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی۔ اچھا، ایک باقاعدہ کمیٹی؟ کون تھا اس میں؟ اس میں کوتسے تھے، جیلوں کے سربراہ ولیمز سے، اور خفیہ ایجنسی NIS کے چیف نیل بارنارڈ۔ NIS چیف، ان کی شمولیت پر تو منڈیلا کو تشویش ہوئی تھی بالکل، لیکن انہوں نے اسے قبول کیا تاکہ صدر بوتھا تک بات پہنچ سکے، یہ ضروری تھا۔ تو ان خفیہ مذاکرات میں کیا بات چیت ہوئی؟ یہ تو بہت ہی حساس مرحلہ رہا ہوگا۔ جی، یہ ملاقاتیں مئی 1988 میں شروع ہوئیں اور مہینوں چلی۔ بنیادی مدے وہی پرانے تھے، جیسے ANC کا مسلح جدوجہد روکنا۔ منڈیلا کا موقف تھا کہ پہلے ریاست تشدد روکے۔ ٹھیک۔ کمیونسٹ پارٹی سے اتحاد کا معاملہ تھا۔ منڈیلا نے ANC کی خود مختاری پر زور دیا۔ جائیدادوں کی نیشنلائزیشن کا سوال تھا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ محدود ہوگی، اور اکثریتی حکومت اس پر یقین دلایا کہ یہ سب کے حقوق کا تحفظ کرے گی۔ یہ تو بہت ہی پیچیدہ پروسیس لگتا ہے۔ اعتماد بنانا دونوں طرف سے مشکل رہا ہوگا۔ انتہائی پیچیدہ، اور اسی دوران منڈیلا کی صحت بھی خراب ہوئی۔ انہیں TB تشخیص ہوئی۔ جی، علاج کے بعد دسمبر 1988 میں انہیں ایک نئی جگہ منتقل کیا گیا، وکٹر ویسڈر جیل۔ وکٹر ویسٹر؟ یہ کہاں تھی اور کیسی جگہ تھی؟ یہ پارل کے قریب تھی، اور یہ جیل کے اندر ایک الگ تھلگ خوبصورت سا کاٹیج تھا۔ کاٹیج؟ جیل میں؟ جی، سلاخیں نہیں تھیں، ذاتی باورچی تھا، وارنٹ آفیسر SWAT، مہمان آ سکتے تھے۔ منڈیلا نے اسے ایک سنہرا پنجرا کہا۔ آزادی کا وہم تھا، مگر قید پھر بھی قید تھی۔ سنہرا پنجرا۔ کوٹسی وہاں تحفے لے کر بھی آئے تھے، سنائے؟ جی، وہ شراب کی بوتلیں وغیرہ لے کے آئے۔ تو یہ سنہرا پنجرا مذاکرات کے لیے کتنا اہم ثابت ہوا؟ یہ بہت اہم تھا۔ یہاں سے رابطے آسان ہو گئے، ماحول تھوڑا بہتر تھا۔ مارچ 1989 میں منڈیلا نے صدر PW بوتھا کو ایک تفصیلی میمورنڈم بھیجا، پورا نقشہ پیش کیا مذاکرات کا۔ اور پھر بوتھا سے ملاقات بھی ہوئی؟ جی، جولائی 1989 میں ان کے رہائش گاہ تووین ہوز میں۔ کیسی رہی وہ ملاقات؟ بوتھا تو سخت گیر مانے جاتے تھے، عظیم مگر مچ خوشگوار رہی۔ بوتھا کافی شائستہ تھے۔ کوئی بڑا نتیجہ تو نہیں نکلا، مگر یہ ملاقات خود ایک بہت بڑا قدم تھا۔ صدر کا ایک قیدی ANC رہنما سے ملنا، یہ پہلے ناقابل تصور تھا۔ اور پھر جلدی ہی قیادت میں تبدیلی آ گئی، بوتھا چلے گئے؟ جی، بوتھا مستعفی ہو گئے اور FW ڈی کلرک صدر بنے۔ ڈی کلرک کے بارے میں کیا تاثر تھا؟ انہیں زیادہ عملیت پسند یعنی پریگمیٹک سمجھا جاتا تھا، نظریاتی کم، اور انہوں نے آتے ہی کچھ تبدیلیاں شروع بھی کی۔ چھوٹے نسلی قوانین ختم کیے، احتجاجی مارچوں کی اجازت دی۔ اور والٹر سیسولو اور دوسرے قیدی بھی رہا ہوئے؟ جی، اکتوبر 1989 میں اہم قیدی رہا ہوئے۔ ماحول بدل رہا تھا۔ تو ڈے کلرک سے منڈیلا کی ملاقات کب اور کیسی رہی؟ وہ دسمبر 1989 میں ہوئی۔ منڈیلا نے محسوس کیا کہ ڈی کلرک بات سننے والے ہیں۔
जब मंडेला ने ग्रुप राइट्स के नस्ली परस्ताना तस्वुर को चैलेंज किया तो डी क्लर्क ने कहा, फिर हमें इसे बदलना होगा। ये एक अहम लम्हा था। वाह! और फिर वो तारीखी तकरीर 2 फरवरी 1990 की। जी, डी क्लर्क ने पार्लियामेंट में ऐलान किया, एएनसी, पीएसी, एसएसीपी समेत तमाम कौल अदम तंजीमों पर से पाबंदी खत्म, सियासी कैदियों की रिहाई, सजाए मौत मौतल। तो रिहाई अब यकीनी लग रही थी। बिल्कुल, अब ये सिर्फ वक्त की बात थी। और फिर वो दिन आया 11 फरवरी 1990। रिहाई का तजर्बा कैसा था किताब के मुताबिक? किताब के मुताबिक वो दिन काफी, आप कह सकते हैं, अफरा तफरी से भरपूर था। अफरा तफरी क्यों? डी क्लर्क ने सिर्फ एक दिन का नोटिस दिया। मंडेला चाहते थे कि तैयारी के लिए 1 हफ्ता मिले ताकि एएनसी इंतजाम कर सके, मगर इनकार हो गया। ओह! रिहाई विक्टर वर्स्टर से ही हुई। गेट पर एक बहुत बड़ा हुजूम था, मीडिया था। विनी के साथ हाथ में हाथ डाले बाहर निकलते हुए उन्होंने वो मशहूर मुट्ठी बुलंद की। और फिर केप टाउन का सफर? जी, वो सफर खूबसूरत था। रास्ते में सफेद फार्म लोगों की हिमायत देखकर वो हैरान भी हुए। कुछ लोग एएनसी का सल्यूट कर रहे थे। वाकई ये तो बड़ी तब्दीली थी। बहुत बड़ी। केप टाउन में ग्रैंड परेड पर उनकी तकरीर, वहां पहुंचना भी आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, हुजूम बेकाबू था। गाड़ी फंस गई। बड़ी मुश्किल से सिटी हॉल की बालकनी तक पहुंचे। तकरीर के लिए उन्हें विनी का चश्मा इस्तेमाल करना पड़ा, अपना भूल गए थे। अच्छा, तकरीर में क्या अहम बातें थीं? उन्होंने खुद को आवाम का आजिज खादिम कहा, तमाम हामियों का शुक्रिया अदा किया। डी क्लर्क को बावकार आदमी भी कहा। लेकिन साथ में ये भी कहा कि जिद्दोजहद जारी रहेगी। जी बिल्कुल, वाजे किया कि मुसल्ला जिद्दोजहद समेत तमाम महाजों पर जिद्दोजहद जारी रहेगी जब तक मुकम्मल जमहूरियत नहीं आ जाती। ये तवाजुन बहुत अहम था। रिहाई के बाद जिंदगी फौरन कैसी थी? क्या वो अपने गांव क्यूनू गए? नहीं, फौरन नहीं। एएनसी के अपने मंसूबे थे, तो क्यूनू जाना मुलतवी हुआ। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें उन्होंने सफ़ेद फॉर्मों के खदशात दूर करने की कोशिश की, लेकिन अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। ज़ाती एहसासात पर बात करना उन्हें मुश्किल लगा, ये भी लिखा है उन्होंने। जी, कहा कि वो इसके आदी नहीं। फिर जोहानिसबर्ग वापसी, सोवेतो का दौरा, एफएनबी स्टेडियम में तकरीर और आखिरकार अपने पुराने घर ऑरलैंडो वेस्ट वापसी। वहाँ उन्हें एहसास हुआ कि उनकी निजी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। वो अब सिर्फ एक फर्द नहीं, एक अलामत थे। बिल्कुल। अच्छा, रिहाई के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज मुल्क में बढ़ता हुआ तशद्दुद था, खास तौर पर इनका था फ्रीडम पार्टी के साथ। जी, ये बहुत बड़ा मसला बन गया। चीफ बटलेजी की इनकाता और एएनसी के हामियों के दरमियान क्वाजुलु नटाल में शदीद तशद्दुद फूट पड़ा। वो इलाका एक किलिंग फील्ड बन गया। ये जुलू बमुकाबला जुलू लड़ाई थी ज्यादातर? हाँ, बड़ी हद तक। लेकिन शुबह था कि कुछ अनासिर, कुछ तीसरी कुव्वतें इसे हवा दे रही हैं। मंडेला ने अमन की अपीलें की, बटलेजी से मिलने की कोशिश की, मगर एएनसी के मकामी रहनुमाओं ने शुरू में इसे वीटो कर दिया। ताल्लुकात बहुत खराब हो गए थे। और क्या इस तशद्दुद में हुकूमत का हाथ होने का शुबह था? एएनसी को पुख्ता शुबह था। पुलिस और फौज के अंदर कुछ अनासिर पर इल्जाम था कि वो तशद्दुद को हवा दे रहे हैं ताकि मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जा सके। कुन था मंडेला का डी क्लर्क पर एतमाद कम होने लगा था। तो इन हालात में मुज़ाकरात का अमल कैसे आगे बढ़ा? अगस्त 1990 में मुसल्ला जद्दोजहद मुअत्तल करने का फैसला हुआ था। हाँ, जो स्लोवो, जो कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा थे, उनकी कोशिशों से प्रिटोरिया मिनट मुआहदा हुआ। एएनसी ने रस्मी तौर पर मुसल्ला कार्रवाई मुअत्तल कर दी। क्या ये आसान फैसला था एएनसी के लिए? नहीं, ये एएनसी के अंदर भी मुतनाज़ा फैसला था। बहुत से लोग तैयार नहीं थे और इसके बावजूद तशद्दुद जारी रहा, जिसकी वजह से अप्रैल 1991 में एएनसी ने मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। ओह, तो मुज़ाकरात रुक गए थे? फिर दोबारा कब और कैसे शुरू हुए? दिसंबर 1991 में कोडेसा यानी कन्वेंशन फॉर अ डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका का आगाज हुआ। ये पहला हकीकी कसीरुल जमाती फोरम था। कोडेसा 1, इसमें क्या हुआ? उसमें एक नए गैर नस्ली आइन के बुनियादी उसूलों पर इत्तेफाक हुआ, एक डेक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर दस्तखत हुए, लेकिन इनकाथा और कुछ दाएं बाजू की जमातों ने बाइकॉट किया। और कोडेसा 1 के अख्तिताम पर डी क्लर्क और मंडेला के दरमियान वो तलखी हुई थी? जी,
ڈکلرک نے اپنی تقریر میں ANC پر حملہ کیا MK کے حوالے سے۔ منڈیلا نے بہت غصے میں جواب دیا، کہا کہ ایک ناجائز حکومت کے سربراہ کو بھی اخلاقیات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اعتماد کو شدید ٹھیس پہنچی۔ یہ تو بہت نازک صورتحال تھی۔ کیا مذاکرات پھر خطرے میں پڑ گئے؟ ہاں، کوڈیسا 2 جو مئی 1992 میں ہوئی وہ بھی اہم مدوں پر تعطل کا شکار ہو گئی۔ اس کے بعد ANC نے رولنگ ماس ایکشن یعنی ملک گیر مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا۔ اور اسی دوران وہ بوئے-پٹونگ قتل عام ہوا؟ جی، جون 1992 میں۔ ان کا تھا کہ حامیوں نے 46 افراد کو ہلاک کر دیا۔ پولیس پر مدد کا الزام لگا۔ منڈیلا نے حکومت سے براہ راست رابطے معطل کر دیا۔ اور پھر بشو قتل عام؟ ستمبر 1992 میں سسکئی فوجیوں نے مظاہرین پر فائرنگ کی، 29 ہلاک ہوئے۔ اتنے سانحات! ان کے بعد کیا ہوا؟ مذاکرات تو بالکل ختم ہو گئے ہوں گے نا؟ عجیب بات ہے کہ ان سانحات نے ہی مذاکرات کا نیا راستہ کھولا۔ حکومت پر دباؤ انتہا کا بڑھ گیا، عالمی دباؤ بھی۔ 26 ستمبر 1992 کو منڈیلا اور ڈی کلرک نے ریکارڈ آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط کیے۔ ریکارڈ آف انڈرسٹینڈنگ، اس میں کیا تھا؟ اس میں ایک منتخب آئین ساز اسمبلی پر اتفاق ہو گیا۔ تشدد روکنے کے لیے کچھ اقدامات جیسے ہاسٹلز کی فینسنگ، روایتی ہتھیاروں پر پابندی وغیرہ پر بھی اتفاق ہوا۔ ان کھاتہ مذاکرات سے نکل گئی، لیکن راستہ آگے بڑھنے کا صاف ہو گیا۔ اور پھر وہ سنسیٹ کلوز کی تجویز آئی، وہ کیا تھی تفصیل سے؟ یہ بھی جوس لوگوں کی تجویز تھی۔ بنیادی طور پر یہ ایک بڑا کمپرومائز تھا۔ کمپرومائز کس بات پر؟ اس کے تحت ایک مخصوص مدت تقریباً 5 سال کے لیے گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی یعنی GNU قائم کی جانی تھی، جس میں تمام بڑی جماعتوں بشمول نیشنل پارٹی کو ان کے ووٹ کے تناسب سے نمائندگی ملتی۔ اچھا، اور کیا شامل تھا اس میں؟ سرکاری ملازمین، خاص طور پر سفید فام کی نوکریوں کا تحفظ اور ماضی کے سیاسی جرائم کے لیے معافی یعنی ایمنسٹی کا اصول بھی اس کا حصہ تھا۔ یہ تو ANC کے اندر بہت متنازع رہا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ بہت سے لوگ اسے اقتدار میں حصہ داری دینے کے مترادف سمجھتے تھے، لیکن قیادت نے، خاص طور پر منڈیلا اور سلوو نے، اسے منظور کر لیا تاکہ پرامن انتقال اقتدار ممکن ہو سکے، خون ریزی سے بچا جا سکے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا کمپرومائز تھا۔ اچھا، اسی دوران منڈیلا کی ذاتی زندگی میں بھی ایک بڑا موڑ آیا تھا۔ جی، اپریل 1992 میں انہوں نے ونی منڈیلا سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ یہ ان کے لیے یقیناً بہت تکلیف دہ رہا ہوگا۔ بہت۔ انہوں نے عوامی بیان میں اس کا ذکر کیا، جدوجہد کی وجہ سے خاندان کو وقت نہ دے پانے کا اعتراف کیا۔ اور پھر 1993 میں 2 اور بڑے افسوسناک واقعات ہوئے، کرس ہانی کا قتل اور الیور ٹامبو کی وفات۔ جی، اپریل 1993 وہ بہت مشکل مہینہ تھا۔ پہلے 10 اپریل کو کمیونسٹ پارٹی کے مقبول رہنما کرس ہانی کو ایک سفید فام انتہا پسند نے قتل کر دیا۔ ملک تو خانہ جنگی کے دہانے پر پہنچ گیا تھا۔ بالکل۔ منڈیلا نے ٹی وی پر قوم سے خطاب کیا، پرامن رہنے کی اپیل کی۔ ان کی اس اپیل نے، ان کی قیادت نے ملک کو بچا لیا۔ لیکن پھر چند ہفتے بعد ہی الیور ٹامبو کا انتقال ہو گیا۔ جی، ان کے سب سے قریبی دوست، بھائی جیسے، جنہوں نے جلاوطنی میں ANC کو زندہ رکھا تھا، اچانک فالج سے انتقال کر گئے۔ منڈیلا نے لکھا، میرا ایک حصہ مر گیا۔ یہ ان کے لیے ذاتی طور پر بہت بڑا صدمہ تھا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود انتخابات کی تاریخ مقرر ہوئی آخرکار۔ جی، 3 جون 1993 کو اعلان ہوا کہ پہلے جمہوری انتخابات 27 اپریل 1994 کو ہوں گے۔ نومبر 1993 میں عبوری آئین منظور ہو گیا، جس میں GNU اور دوسرے تمام سمجھوتے شامل تھے۔ اور اسی سال منڈیلا اور ڈی کلرک کو مشترکہ طور پر نوبل امن انعام بھی ملا۔ جی، منڈیلا نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ یہ انعام اس بات کا اعتراف ہے کہ دشمن آپ کا ساتھی بن جاتا ہے، اور ڈی کلرک کی ہمت کو بھی سراہا تھا۔ انتخابی مہم کیسی رہی؟ کیا انکاتھا اور دائیں بازو نے آخرکار حصہ لیا؟ موقع کا محور ANC کا ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام یعنی RDP تھا۔ سب کے لیے بہتر زندگی کا وعدہ، نوکریاں، مکانات، صحت، تعلیم۔ چیلنجز تو بہت ہوں گے۔ بہت زیادہ۔ انکاتھا اور سفید فام دائیں بازو کی جماعتیں آخر تک بائیکاٹ کر رہی تھیں۔ تشدد عروج پر تھا۔ نتال میں حالات بہت خراب تھے۔ بوپوتاتسوانا میں بحران پیدا ہوا۔ جوہانسبرگ میں شیل ہاؤس، جو ANC ہیڈ کوارٹر تھا، اس پر فائرنگ ہوئی۔ لیکن پھر بتھلیزی مان گئے۔ جی، آخری لمحات میں۔ انتخابات سے صرف 1 ہفتہ پہلے بین الاقوامی ثالثی کی کوششیں ہو رہی تھیں، وہ مان گئے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس نے انتخابات کو زیادہ قانونی حیثیت دی۔ اور پھر ووٹنگ کا دن 27 اپریل 1994،
منڈیلا نے اپنا پہلا ووٹ کہاں ڈالا؟ انہوں نے کوزولو نتال کے علاقے اناندا میں ووٹ ڈالا۔ وہ جگہ ANC کے پہلے صدر جان ڈیوبے کی قبر کے قریب تھی۔ انہوں نے لکھا کہ ووٹ ڈالتے ہوئے انہیں تمام پرانے ساتھی اور ہیروز یاد آئے، لتھولی، تیمبو، ہانی۔ وہ لمحہ ان کی 76 سالہ زندگی کا پہلا موقع تھا جب انہوں نے اپنے ملک میں ووٹ ڈالا۔ ناقابل یقین، اور پورے ملک میں لوگ، وہ لمبی قطاریں۔ جی، وہ تصاویر تاریخی ہیں۔ گھنٹوں لوگ پرامن قطاروں میں کھڑے رہے۔ پہلی بار لاکھوں سیاہ فام جنوبی افریقیوں نے ووٹ ڈالا۔ خوشی کا، امید کا ماحول تھا۔ نتائج کیا رہے؟ نتائج توقع کے مطابق تھے۔ ANC کو 62.6% ووٹ ملے، واضح اکثریت۔ 2/3 نہیں ملی؟ نہیں، 2/3 نہیں ملی، جو منڈیلا کے مطابق اچھا تھا، کیونکہ اس سے حقیقی قومی اتحادی حکومت یعنی GNU بنانا آسان ہو گیا۔ کسی ایک پارٹی کی مکمل ڈومیننس نہیں ہوئی۔ نیشنل پارٹی نے مغربی کیپ صوبہ جیتا اور انخاتا نے کوازلو ناٹال۔ اور پھر 10 مئی 1994 حلف برداری کی تقریب، وہ دن کیسا تھا؟ وہ ایک تاریخی دن تھا۔ پریٹوریا کی یونین بلڈنگز میں، جو کبھی سفید فام بالادستی کی علامت تھیں، وہاں نیلسن منڈیلا نے جنوبی افریقہ کے پہلے جمہوری صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ تھابو مبیکی پہلے اور ڈی کلرک دوسرے ڈپٹی صدر بنے۔ جی، منڈیلا کی تقریر مفاہمت، زخم بھرنے اور ایک رینبو نیشن بنانے کے عزم سے بھرپور تھی۔ 2 قومی ترانے گائے گئے، نیا انکوسی سکھلیلے افریقہ اور پرانا ڈائی سٹیم۔ یہ بھی مفاہمت کی علامت تھی۔ ایک نئے دور کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ کتاب کے بالکل آخر میں منڈیلا اپنی جدوجہد اور آزادی کے معنی پر کچھ اہم باتیں کرتے ہیں۔ جی، وہ بہت گہری باتیں ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ آزادی صرف اپنی زنجیریں اتارنا نہیں، بلکہ اس طرح جینا ہے کہ دوسروں کی آزادی کا بھی احترام ہو اور اسے بڑھاوا ملے۔ اور جدوجہد کی قیمت؟ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ جدوجہد کی بھاری قیمت ان کے خاندان نے ادا کی۔ وہ دوہری ذمہ داریوں کا ذکر کرتے ہیں، خاندان اور عوام۔ وہ ہمت کی تعریف کرتے ہیں کہ ہمت خوف کا نہ ہونا نہیں، بلکہ خوف پر قابو پانا ہے۔ اور انسانیت کی بھلائی؟ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی شمع ہے جسے چھپایا تو جا سکتا ہے مگر بجھایا نہیں جا سکتا۔ امید کا پیغام۔ تو اس واقعی طویل سفر کا خلاصہ کیا ہے؟ کتاب کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ خلاصہ یہی ہے کہ لانگ واک ٹو فریڈم صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک پوری قوم کی جدوجہد، قربانی، لچک یعنی ریزیلینس اور بالآخر مشکل ترین حالات میں بھی مفاہمت کی داستان ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ انتھک کوشش، اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنا، لیکن ساتھ ہی حکمت عملی اور بات چیت پر یقین رکھنا، اس سے تاریخ کا دھارا بدلا جا سکتا ہے۔ اور کتاب کی وہ آخری سطریں، وہ ایک سوچ چھوڑ جاتی ہیں ذہن میں۔ جی، but I can only rest for a moment, for with freedom come responsibilities, and I dare not linger, for my long walk is not yet ended. آزادی ایک منزل نہیں، ایک مسلسل سفر ہے، ذمہ داریوں کے ساتھ۔ بالکل۔ یہ نقطہ شاید آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا اس وقت تھا۔ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اس گہرے جائزے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔